نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمد سرما، اسمد سرمے کی قسم ہے، الف سے میم دال، اسمت سرمے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سرما جو ہے، اسمت جس کا نام ہے، الف سے میم دال، اسمت سرما استعمال کرنا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، ابن ماجہ اور جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا اسمت سرما لگایا کرو، یہ نظروں کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ نظروں کو تیز کرتا ہے اسمت سرما، اور بالوں کو بڑھاتا ہے، اس میں گروتھ کراتا ہے۔ تو یہ سرما آپ لگا سکتے، اسمت سرما، ٹھیک ہے؟ تو آپ لگانا چاہیں تو لگائیں، اس سے نظریں تیز ہوگی۔ اور زنا کے قریب جانے سے یا زنا کرنے سے یا جو فواحش ہے یا جو افیئرس ہے یا جو عشق مزاجیوں کا معاملہ جو غیر شرعی انداز سے جو چل رہا ہے، ان تمام کا حل کیا ہے؟ یا اکثر گناہوں سے بچنے کا حل کیا ہے؟ مطلب کیا ہم ایسا کریں جس بنیاد پر ہم اکثر گناہوں سے اور خاص طور سے شرمگاہ سے ہونے والے گناہوں سے، چاہے وہ انسان اس چیز تک پہنچ جائے یا اس چیز کی خواہش رکھے یا کسی گناہ کی انسان خواہش کرے، اور خاص طور سے وہ گناہ جو شرمگاہ سے ہوتے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سوال بار بار آتا رہا ہے اور لوگ بار بار پوچھتے رہے، لیکن وہ سوال کہ اس کا میں جواب دوں کہ انسان زنا کی طرف جانے سے یا زنا کی طرف جو چیزیں لے جاتی، چاہے پھر وہ شروعات وہ چھوٹی سی چیز سے ہو یا پھر شروعات جو ہے وہ افیئر کے ذریعے ہو، اور اس کے بعد یا پھر افیئر کے علاوہ کسی چیز سے، اور بعد جا کر جو ہے زنا پہ ختم، مطلب شرمگاہ اس چیز پر عمل کر لے، تو اس سے پہلے کیا مرحلہ ہے جو بچنے کا جو ہے طریقہ ہو؟ مطلب لوگ جنرلی یا عام طور سے سوال کرتے ہیں کہ کیسے ہم اس سے بچیں، اور جو عمومی سوالات کے جواب آتے ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ بھائی باندھ ٹوٹ گیا، مطلب ڈیم ٹوٹ گیا، اب پانی کیسے روکے؟ تو لوگ حل دے رہے ہیں کہ بھائی تھیلے لگائیے اس کے آگے، پانی کے آگے والا جو کینال ندی ہے اس کو جو ہے اچھے سے بلاک کیجئے اور وہ کیجئے۔ یہ سب تو سب بات کی بات ہے، چونکہ باندھ ٹوٹ گیا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کو باہر پانی روکنے سے اچھا پانی کو اس کی کریک بھر کر روکا جائے۔ مطلب وہ جو باندھ، وہ ڈیم ہے، اس میں جو کریک آیا ہے جس کی وجہ سے پانی نکل رہا ہے، اگر اس کریک کو بند کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پانی رک جائیں گا، لیکن اگر کریک کو بند نہ کیا جائے اور باہر تھیلے لگائے جا رہے ہیں اور محنت کی جا رہی ہے، نتیجہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ پانی اس رفتار سے نکلتا ہے کہ وہ جو روکنے والے ہیں اور وہ جو باندھ اس کے آگے باندھا گیا وہ سب کو لے کر بہ جاتا ہے۔ تو اصل محنت جو ہے اس کریک پہ ہونا چاہیے۔ تو آج جو میں بات کروں گا یقیناً اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ انسان زنا سے کیسے بچے، پورنوگرافی کنٹینٹ کو ایکسس کرنے سے کیسے بچے، کیونکہ وہ ایک ڈائریکٹ چیز ہے جو سامنے ہو رہی ہے، لیکن اس کا سدباب کیا ہے، کیا ریزن ہے، میں اس پہ ڈسکس کروں گا۔ اور وہ باندھ جس میں کریک آیا ہے ہم اس کو بند کرنے کی بات کریں گے۔ کریک نکلنے کے بعد پانی کو کیسے روکا جائے اس سے بات نہیں ہوگی، یاد رکھیے وہ نکل کہاں سے رہا اس کو روکنے بات ہوگی۔ تو ان تمام کا سدباب جو ریزن بنتا ہے جس وجہ سے انسان افیئر تک جاتا ہے، برائی تک جاتا ہے، عشق مزاجی تک جاتا ہے، زنا تک جاتا ہے، پورنوگرافی تک جاتا ہے، ان تمام کی وجہ ہے نظروں کی حفاظت نہ کرنا۔ اس لیے کہ زنا تو شرمگاہ انجام دیتی ہے، لیکن اس کی شروعات شرمگاہ سے نہیں ہوتی ہے، وہ خاتمہ ہے، وہ خاتمہ ہے۔ جس بات کو میں اس مثال سے سمجھاؤں گا کہ ایک انسان تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا چوری کے جرم میں۔ پرانی لوگ سناتے بادشاہوں کے زمانے کی کہانی، مشہور کہانی، بچوں کو سیکھ نصیحت کے لیے سکھائی جاتی ہے۔ تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور وہ چوری کے الزام میں پکڑا جاتا ہے، اور سپاہی آ کے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی ایک مہلت دی جائے، میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ اس کی ماں کے پاس لے جاتے ہیں یا اس کی ماں کو لایا جاتا ہے۔ پھر وہ بولتا ہے میری ماں آپ قریب آؤ، میرے آپ کے کان میں مجھے کچھ کہنا ہے۔ آپ نے یہ کہانی دیکھی ہوگی بار بار یا سنی ہوگی۔ پھر وہ ماں کے کان کے پاس جاتا ہے اور اس کا کان کو بہت زور سے کاٹ لیتا ہے، اور وہ بیچاری چلاتی ہے کرتی ہے، اس کے سپاہی پکڑ کے کھینچتے، وہ کرتے ہوتے یہ کیا تم نے ماں کے ساتھ یہ کیا، ماں تو یہ اس کا آدر ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ بعد میں بولتا ہے کہ پہلی بار جب میں نے چھوٹی سی چوری کی تھی تو میری ماں نے مجھے برا نہیں کہا تھا، کچھ بھی نہیں کہا تھا، حالانکہ اس کو پتا تھا، اور اس کے کچھ نہیں کہنے سے ہی میں آج اتنا بڑا چور بنا۔ تو میں اکیلا اس چوری کا ذمہ دار نہیں ہوں، میری ماں اس کی اصل ذمہ دار ہے۔ تو سدباب چیز کیوں شروع ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے تو دیکھا کہ ایک آدمی نے سڑک پر آ کر کسی کو مارا، یہ تو ٹھیک ہو گیا، یہ جس کو کہیں گے آخری مرحلہ تھا جو آپ نے دیکھا۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ شروعات یہ ہوئی کہ جو آج ابھی مار کھا رہا تھا، جس کو آپ نے دیکھا، وہ پہلے مار رہا تھا اس کو تھوڑی دیر پہلے، لیکن جب تک وہ مار کے تھک گیا تھا اب اس کو طاقت آئی، اب یہ مار رہا تھا، آپ نے وہ سین دیکھا کہ یہ مار رہا ہے، آپ نے یہ دیکھا شروعات کہاں سے۔ ایک آدمی چڑھ گیا اور دوسرے پہ حملہ کر دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا اس نے حملہ کیوں کیا۔ پتا چلا دوسرا آدمی چڑھا رہا تھا اس کو کنٹینیوسلی، وہ چڑ کے پریشان ہو کے، فرسٹریٹ ہو کے، ڈپریس ہو کے، اب اس نے اپنے فرسٹریشن کو غصے کی شکل میں اور دوسرے پر اٹیک کی شکل میں نکالا۔ تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیوں یہ چیز ہو رہی ہے، سدباب مطلب اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ تو ہم بول رہے پورنوگرافی عام ہو چکی ہے، اس کو روکنا چاہیے، کیسے؟ ہم بول رہے زنا عام ہو چکا ہے، اسے روکنا چاہیے، کیسے؟ عشق مزاجی عام ہوتی جا رہی ہے، روکنا چاہیے، کیسے؟ اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے،
لیکن وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہو، وہ رائٹ ڈائریکشن میں، ٹھیک ہے. تو بہرحال عشق مزاجیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، لڑکیاں بھاگ کر چلی جا رہی ہے، لڑکے بھگا کر لا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. بولنے کے لیے سننے کے لیے اچھا لگتا ہے، لیکن جب میری بیٹی بھاگ کر گئی تو احساس ہوتا ہے کہ کتنا برا عمل ہے، اس لیے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جس بچی کو اس نے بچپن سے پالا. یہ تو آپ جانے دیجیے، ایک جانور کو آپ نے زندگی بھر پالا اور اسے کوئی لے کے بھاگ جائے تو آپ کو برا لگتا ہے، سمجھ رہے آپ. تو یہ اس کی بیٹی تھی، آپ بھگا کے لا رہے ہیں. سماج بول رہا بہت اچھا ہے، اگر جس کو پسند ہے تو بھگانا چاہیے، لیکن وہ ساری چیزوں کو آپ دیکھیے، آپ پہلے منائیے، سمجھائیے، بتائیے، رائٹ ڈائریکشن میں آپ کی محبت، تو ساری چیزیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں تو ہو رہی ہے، یہ تو اینڈ ہے، ریزلٹس دکھ رہے ہیں. شروعات کہاں سے ہوئی؟ کسی نے کسی سے زنا کیا. زنا سمجھتے ہیں نا، زنا مطلب وہ عمل، مطلب انلیگل سیکس آؤٹ آف ویڈلاک، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کاز کیا ہے؟ جب تک ہم کیور پتا نہیں کر سکتے، شفا جب تک پتا نہیں چلیں گی، جب تک کہ بیماری کی وجہ پتا نہ چلے. تو یہ تمام بیماریوں کی ایک زبردست وجہ ہے، اور وہ وجہ شروع ہوتی ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے نظروں سے. نظروں کے بعد وہ الٹیمیٹ ہے. نظریں ملی ہے نا، اس کے بعد دیکھا، اس کے بعد اشارہ کیا، بار بار نظریں ملتی رہی، پھر اشارہ کیا، پھر اشاروں کناروں میں بات ہوئی، پھر اشاروں کناروں میں بات ہونے کے بعد اس کو جسمانی طور سے عمل میں لایا گیا کہ پھر بھاگ کر جایا گیا یا جو بھی کام کیا گیا. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہوا زنا. ہوا کیسے ہوا؟ نظریں ملی، معاملات سیٹ ہوئے، ہاں، نظروں سے بات چیت چلتی رہی، پھر ملاقاتیں ہوئی، پھر زنا ہوا. شروعات دیکھیے، سدے باب ریزن کیا ہے، کہاں سے ہوا یہ سب شروع، ٹھیک ہے. پورنوگرافک کنٹینٹ لوگ دیکھ رہے ہیں، اشلیلتا دیکھ رہے ہیں نیٹ کے اوپر، یا پھر جو ہے نیوڈیٹی دیکھ رہے ہیں، نگنتا جس کو بولتے ہیں. شروعات کہاں سے ہوئی؟ پہلے کوئی ایک چیز کو دیکھ لی، سافٹ پون دیکھ لیا، یوں ہی ایسی چیزیں دیکھ لی جس میں عورتیں یا مرد کم کپڑوں میں ہوتے ہیں، پھر اور تھوڑے کم کپڑوں میں، اور دیکھتا گیا، دیکھنے کا عادی ہو گیا، پھر پورا برہنہ دیکھنا شروع کر دیا، اسی کو پورنوگرافی کہتے ہیں. پھر ایسا عمل جو میاں بیوی کرتے ہیں شادی کے بعد، وہ عمل ویڈیو پہ جو ہے غیر میاں بیوی، غیر شادی شدہ لوگ اور جو زنا کی شکل میں کرتے ہیں اس کو دیکھنے لگا، اس کو پورنوگرافی بولتے ہیں، اور پھر اس کا ایڈکٹ ہو گیا. لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ نظروں سے ہوئی. یاد رکھیں، تو نظروں کے تعلق سے یاد رکھیں، نظریں بڑی طاقتور چیز. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے نظر کو انسان کی جو ہے بہت سے انداز دیے ہیں، بہت سے اوصاف دیے ہیں. سمجھ رہے؟ اس کے انداز بھی ہوتے ہیں اور اس کے اوصاف بھی ہوتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تاثیرات بھی دی ہے نا. نظر کے انداز ہے، اس کے اوصاف مطلب اس کی صفتیں ہیں، اور اس کی تاثیرات بھی ہے. یاد رکھیں، ہے نا. انداز نظر کے آپ سب جانتے ہیں، مجھے تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں. نظر کے انداز کیا کیا ہو سکتے؟ یاد رکھیں کہ نظر وہ ہے جس کو دیکھ کر آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی با حیا ہے یا بے حیا ہے. آپ بولتے ہیں نظروں سے بے حیا دکھ رہا ہے، تو نظر سے آپ حیا پتہ کر سکتے ہیں، ہے نا، اس کے انداز سے، اور بے حیائی پتہ کر سکتے ہیں. یہی نظر ہے جس کے ذریعے آپ غصہ بھی پتہ کر لے سکتے ہیں، وہ غصے میں دکھ رہا تھا، اور محبت بھی انداز لگا لیتے ہیں کہ یار محبت بڑے انداز میں دیکھا ہے نا. نظر ہی ہے نا، اسی سے آپ کو پتہ چل گیا، باقی کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ابھی اتنا دکھ گیا تو آپ انداز لگا لے سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے اخلاص ہے یا دشمنی ہے، نظر بتا دیتی ہے کہ یار آدمی آیا تھا وہ اخلاص کے ساتھ آیا تھا. کیسے پتا چلا؟ یار ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا بیچارہ، اخلاص کا فقرہ تھا. یا دشمنی ہے، نظریں بتا دیتی کہ انسان دشمن ہے یا اخلاص کے ساتھ ملنا ہے. یہی نظر یاد رکھی جو دوستی بھی بتا دیتی ہے نا، کہ ایک انسان میرے دوستی مزاج سے ملنا ہے، کیسا ہے. ٹھیک، آپ بولتے وہ آئے تو تھے بیٹھک کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، نظریں دیکھی اس کی ذرہ برابر اس میں ندامت نہیں تھی. تو یہ نظر ہے جو ندامت بھی بتا دیتی ہے کسی انسان کی، یا چال بازیاں اور چالاکی بھی بتا دیتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہی نظر ہے جو انسان ناراض ہے یا آپ سے خوش ہے، یہ بھی بتا دیتی ہے. والدین کی نظر کو دیکھ کے بچے پہچان لیتے والدین ناراض ہے یا خوش ہے نا. اسی طرح جو ہے بیوی کی نظر کو دیکھ کے شوہر پہچان لیتا ہے کہ بیوی ناراض ہے، اس سے خوش ہے نا. نظر ہی تو ہے، دیکھیے آپ پہچان لیتے باس آج غصے میں ہے یا خوش ہے. اسی طرح جو ہے یہی نظر ہے جس سے ہم کسی کی ندامت یا حسرت پتہ کر لیتے ہیں کہ یار بڑا نادم ہو گیا تھا، اس کی نظروں سے پتہ چلا، اوپر دیکھ رہا ہی نہیں. یا حسرت سمجھتے ہیں کاش مجھے یہ مل جاتا، حسرت بھری نگاہ. نظریں بتا دیتی ہے نا، یار میری گاڑی کو دیکھ کے حسرت بھری نظر سے دیکھ رہا تھا، وہ کھا جاتا، میرے کو ایسا لگ رہا تھا. تو نظریں بتا دے رہی کہ وہ حسرت سے دیکھ رہا ہے یا ندامت سے دیکھ رہا ہے. اسی طرح نظریں بتا دیتی کہ انسان گھبراہٹ میں یا مطمئن ہے. بہت گھبرائے ہوئے دکھ رہے تھے، وہ آنکھیں ایسی لال ہو گئی تھی، ایسے پریشان دکھ رہے تھے، تو نظر نے بتا دیا گھبرائے ہوئے یا اطمینان میں. اسی طرح نظر یہ بھی بتا دیتی آدمی آپ کا ادب کر رہا ہے یا گستاخی کر رہا ہے نا. ایک آدمی آپ کو سرو کر رہا ہے ہوٹل میں، لیکن سرو کیسا کر رہا ہے؟ آپ بولتے ہیں یار یہ سرو کرنے والی نظریں تو نہیں ہے اس کی، یہ تو باس بنا ہے، لگ رہا بھیگ دے رہا مجھے. نظروں نے بتایا نا، سمجھ رہا. تو نظر بتا دیتی ہے کہ کوئی انسان گستاخی کرتا ہے یا ادب کرتا ہے آپ کے ساتھ. یہی نظریں یاد رکھی جو شرافت اور کمینگی دونوں کا اظہار کر دیتی ہے. عورتیں جب بھی سمجھ جاتی ہے کسی بھی مرد کو دیکھ کے شریف ہے یا کمینہ، اس کی نظروں سے بولتی ہیں ارے وہ تمہارا دوست گھر پہ نہیں آنا، بہت کمینی نظر کا ہے. کیسے پہچانا؟ آنکھوں سے.
آنکھیں بتا دیتی ہے انسان کے بارے میں، اللہ نے اس کو یہ سب تاثیرات دی ہے اور یہ سب انداز ہے اس کے اندر کے، ٹھیک ہے، تو اس بتا اسی طرح نظریں بتا دیتی ہے آدمی رحم دل ہے، شفقت ہے یا سخت دل ہے، سمجھ رہے بات. اسی طرح جو ہے نظر جو ہے غرض کے اگر ہم دیکھیں تو نظر جس کو ہم کہیں گے تمام وہ جذبات جو دل میں ہوتے ہیں اس کو چھلکانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. یہ جذبات پہلے دل میں ہوتے ہیں اور نظر بتاتی ہے ان جذبات، تو گویا نظر کے بڑے انداز ہیں. یہ بڑی کمال کی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عطا کیا. یہ انسان کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے. آپ دیکھیے اکثر لوگ صرف بولتے میں نے اس کو تو پہلے نظر میں پہچان لیا تھا، گویا یہاں بھی نظر ہی ہے. نظر کی صفت ہے کہ لوگوں کو پہچانتی ہے. نظر کے اتنے سارے انداز جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کی اتنی ساری صفتیں، اس کی تاثیر بھی ہے نظر کی. اور کیا تاثیر ہے نظر کی آپ سب جانتے ہیں کہ نظر اگر کسی اچھی چیز کو انسان دیکھے اور حسد دل میں ہو اور حسد کے ساتھ کسی اچھی چیز اور نعمت کو دیکھے تو اس چیز کو نظر لگ جاتی ہے نا. گلستان بنجر زمینیں بن جاتے ہیں، لہلہاتے کھیت مرجھا جاتے ہیں، خوش اور خرم نوجوان بستروں پہ پڑ جاتے ہیں، ہے نا. نظر لگنے سے اچھا خاصا آدمی جا رہا تھا، نظر لگ گئی، بیمار پڑ گیا، بستر پہ آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک صحابی رسول اس زمانے میں حمام وغیرہ بہت آسانی سے نہیں تھے تو وہ کپڑا وغیرہ باندھتے تھے، تو وہ نہا رہے تھے تو کپڑا تھا حمام میں، اتنا کپڑا تھا کہ اوپر کا حصہ دکھ رہا تھا، وہ نہا رہے تھے کھڑے رہ کر. تو انہوں نے اتنا جسم دیکھ لیا ان کا، دیکھتے دیکھتے کہا کہ تم تو اتنی خوبصورت ہوگی. نوجوان نوخیز لڑکیاں بھی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، ان کی جلد بہت خوبصورت. تعریف کی اور چلے گئی. اور وہ شخص ابھی نہا رہے تھے تو گر گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پوچھا کیا ماجرا، کیا واقعہ، تو کہا اللہ کے رسول. وہ نہا رہے تھے اور بس ایک شخص گزرا اور کہا تمہاری جلد تو اسکن تو جو ہے کہ نوجوان لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت ہے. بس اس نے کہا اور میں کھڑے سے گر گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلاؤ. اور وہ شخص بلایا گیا اور کہا کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا نہیں. تو کہا جب کسی اچھی چیز کو دیکھو تو کیا کہو، برکت کی دعا دو اور تبارک اللہ ادا کرنا ہے، نظر سے کسی کو بچانا ہے آپ کی تو تبارک اللہ، اللہ برکت دے. تو برکت کی دعا کیوں نہیں دی تم نے؟ تو نظر کی تاثیر دیکھی آپ نے. نوجوان صحت مند بیمار پڑ سکتا، لہلاتے کھیت بنجر زمینیں بن سکتے، ایک ہرا بھرا جھاڑ مرجھا سکتا ہے. یاد رکھیے نظر سے. تو نظر کے انداز بھی ہے اور نظر کے اوصاف بھی ہے اور نظر میں تاثیر بھی ہے، سمجھ رہے ہیں. اور یاد رکھیے یہ تاثیر سامنے والے پہ بھی اثر کرتی ہے اور یہ تاثیر ہم پر بھی اثر کرتی ہے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں اس کا دوسروں پر ہم پر بہت اثر ہوتا ہے، یاد رکھیں. اور نظر جتنی محفوظ رہیں گی دل اتنا محفوظ رہیں گا، اور نظر جتنی کمزور ہوں گی دل اتنا کمزور ہوں گا. یہ بات بھی یاد رکھیں، جن کا بہت ڈائریکٹ ریلیشن ہے ایک دوسرے، کیونکہ اس کے اندر احساسات جب تک نہیں جاگتے، جب تک یہاں سے کوئی چیز انپٹ نہیں ہوتی اندر. محبت کا جذبہ، انسیت کا جذبہ، صدقہ کا جذبہ، خیرات کا جذبہ کب تک نہیں آپ میں جاگتا؟ جب تک آپ نظروں سے نہیں دیکھتے. ارے میں وہ گیا اتنے غریب لوگ، غریبی دیکھ کے مجھے تو لگا سب کچھ لٹا دوں. دیکھا تو پتا چلا نا، لوگ آگے بولے ہم تو غربت نہیں سمجھ میں آ رہا. گئے ایسے لوگ غربت اس کو بولتے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا. لوگ نالی کے ایسا پانی پی رہے دیکھ کے لگا رہے ہم تو ماشاءاللہ کتنا اچھا رہ رہے، سمجھے کہ بورنگ کے پانی کو بھی ہم جو ہے آر او سے اس کو جو ہے صاف کرے کہ سالٹ زیادہ ہو گیا. یہ تو بیچارے نالی کے ایسا پانی. نظر، پھر وہ اندر گیا، پھر جذبہ جاگا، پھر آپ نے صدقہ کیا چیز. محبت، کسی کو دیکھا پھر جذبہ جاگا، ہے نا. والدین سے ملے نہیں، اتنے زمانے سے نہیں ملے، 10 سال سے نہیں ملے، رونا نہیں آتا، لیکن جب ملے تو رونا آتا. کیوں؟ اب دیکھا. نظر، 10 سال بھی دور تھے تو رونا نہیں آتا ہوتا، لیکن جب ملے تو رونا آ رہا. کوئی چیز نظر سے دور جا رہی تو جدائی کا احساس ہوتا، سمجھ رہے آپ. حالانکہ وہ دور ہے تو احساس نہیں ہوتا، لیکن آگے گئی تو احساس ہوتا. تو نظریں کمال کرتی ہے. یہ انپٹ دیتی ہے تو یہاں انپٹ جاتا ہے. یاد رکھ، جب تک یہاں سے انپٹ نہیں ہوتا یہ انپٹ لیتا نہیں ہے دل. یاد رکھ. اور اسی کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ جتنی محفوظ رہیں گی تو دل اتنا محفوظ رہیں گا، اور یہ جتنی غیر محفوظ رہیں گی دل اتنا غیر محفوظ رہیں گا، اس لیے کہ انپٹ غلط ہو رہا ہے. یاد رکھ، ہے نا. اور کیا کیا چیزوں سے انسان انپٹ کرتا ہے باڈی میں؟ سب سے میجر پارٹ انپٹ کا باڈی میں انسان کے جو ہوتا ہے وہ آنکھوں سے ہوتا ہے. سیکنڈ میجر انپٹ جو باڈی میں ہوتا ہے پھر کانوں سے ہوتا ہے. کیا آپ نے دیکھا ایک آدمی مصیبت میں تھا اور وہ رو رہا تھا تو آواز اور انپٹ کو بڑھا دیتی کہ ارے یار بیچارہ بہت پریشان ہے نا. لیکن نظر بھی کام کر جاتی ہے، دیکھ کر بھی آپ اندازہ لگا. تو نظر سب سے بڑا انپٹ ہے جس سے دل پروسیس کرتا ہے. سیکنڈ انپٹ ہوتا ہے کان کے ذریعے جو انسان سنتا ہے. تھرڈ انپٹ ہوتا ہے انسان جو ہاتھوں سے محسوس کر کے لیتا ہے. جیسا ایک اندھا انسان ہے، کچھ تو محسوس کرتا ہاتھوں سے، یہ بھی انپٹ ہے. باقی سارے کوئی آپ کو سنا ہے وہ بھی کان سے جاتا ہے، کچھ چیز پڑھی اپنی آنکھوں سے جاتا ہے. تو آنکھ سب سے میجر انپٹ، اور پھر بات جاتی ہے دل میں. دل ان چیزوں کو پروسیس کرتا ہے. یاد رکھیے نظر جو ہے بہت زیادہ جو اثر انداز ہوتی ہے. یاد رکھیے کسی شاعر نے اسی نظر کے تعلق سے ایک بہت اچھی بات کہی تھی، اور وہ کہتا ہے نظر نیچی تو حیا بن گئی، پھر وہ کہتا ہے نظر اونچی تو خطا بن گئی.
اگر نیچی رکھا تو حیا بن گئی، اونچی کیا تو خطا بن گئی۔ پھر وہ کہتا ہے نظر ترچھی تو ادا بن گئی، ٹھیک، اور پھر فرماتا ہے اور کہتا ہے نظر پھیر لی تو جفا بن گئی۔ تو نظر دیکھیے اوپر ہے نیچے ہے، اس کے الگ ترچھی ہے تو الگ الگ انداز الگ الگ چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال نے بھی جو ہے نظر کے تعلق سے ایک بات بیان کی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی جو اپنے والد کی اطاعت گزاری تھی اس کے بارے میں، اس واقعے پہ انہوں نے ایک شعر لکھا تھا اور وہ کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، مطلب یہ ماں نے جو تعلیم دی تھی اس بچے کو اسماعیل کو کہ باپ نے بولا کہ تجھے ذبح کرنا اور بچہ چلا، یہ کیسے ہوا؟ تو وہ لکھتے یہ فیضان نظر تھا، مطلب کیا یہ ماں کی نظر کا اثر تھا، ٹھیک، جو اس نے دیکھا اور بچہ مان گیا کہ والد کے ساتھ جانا ہے اس کو ذبح کرنے، یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یا وہ جو تعلیم ان کی والدہ نے دی تھی اس کی کرامت تھی کہ اس نے سن لی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ اپنے والد کی بات ماننا کس چیز نے سکھایا اسماعیل کو؟ نظر نے سکھائی والدہ کی، یا مکتب مطلب بیٹھ کے جو ٹریننگ دی جاتی ہے کس چیز نے سکھائی اسماعیل علیہ السلام کو؟ یہ آداب فرزندی کی، والد اگر کہہ رہے ذبح ہونا اور والد نبی ہے تو اطاعت واجب اور چل پڑے، ٹھیک۔ اسی طرح ایک اور شاعر جو ہے نظر کے تعلق سے ایک اچھی بات کہتے ہیں اور وہ لکھتا ہے ایک حسین آنکھ کے اشارے سے قافلے راہ بھول جاتے ہیں۔ اور دور جہالت میں یا عربوں کا اگر آپ زمانہ دیکھیں یا آج بھی دیکھیں، قافلے جایا کرتے تھے اور بہت سارے قافلوں کو لوٹنے والے جو ہے اسی انداز سے جو ہے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، ٹھیک، وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں ادھر کے، اور کتنے سارے لوگ کتنے بڑے بڑے عزم اور مقاصد سے نکلے لیکن اسی چنگل نے پھنس کے آنکھ کے اشاروں سے غلط راستوں پر نکل گیا ادھر کے۔ بہرحال یہی نظر ہے، یہی نظر ہے جس پر جادوگر قابو پا کر رسیوں کو آپ کو سانپ دکھا دیتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ یہی نظر تھی نا، کیا کیا جادوگروں نے؟ نظر بندی کر دی، نظر بندی سے نتیجہ کیا ہوا؟ رسیاں پھینکی، رسیاں لوگوں کو کیا نظر آئی؟ سانپ نظر آئی، سمجھ رہے بات؟ تو نظر بند کر دیتے ہیں، یہی جادوگر اسی نظر کو استعمال کر کے نظر بند کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہی نظر ہے جس کو استعمال کر کے، جس پہ قابو کر کے لوگ آپ کو مسمرائز کر دیتے ہیں۔ مسمرائز سمجھتے ہیں؟ مسمرزم مطلب، یا پھر ہپنوٹائز کر دیتے ہیں، ہے نا، کہ آپ نے دیکھا میرے طرف دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو، کچھ بھی اشارے کیے اور کچھ کرتے، پھر آپ جو وہ بولا کرنا شروع کر دیتے۔ دیکھا آپ نے ہپنوٹزم یا مسمرزم جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر سامنے والا صرف آپ اس سے اگر نظریں ملا کے رکھتے ہیں تھوڑی دیر تو اس کے بعد آپ کو اپنے قابو میں، ہندی کے اندر بہت اچھا لفظ ہے اس کے لیے، وش میں کر لیتا ہے، کیپچر کر لیتا ہے۔ اب وہ جو بولتا ہے آپ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہپنوٹزم میں تو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لیکن آنکھیں بند کرنے کے باوجود جو ڈکٹیشن وہ دیتا ہے کھڑا ہوا آدمی، آپ اٹھنے کے بعد وہی ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اٹھنے کے بعد کتے ہیں اور کتے کے ایسا بھونکتے رہیں گے، اور پھر جب وہ ہوش میں آئیں گے آدمی ہپنوٹائز ہونے کے بعد تو آپ دیکھیں صرف بھونکتے چلیں گے اور سارے لوگ ہنستے ہیں، لیکن یہ ریئل ہوتا ہے، یہ آنکھیں ہی ہیں جو جادوگر استعمال کرتے ہیں اور آپ کو شبدے بازی کر کے چیزوں کو مختلف دکھاتے ہیں۔ یہ نظریں جس کو مسمرائز کر کے، ہپنوٹائز کر کے لوگ علاج بھی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو وش میں بھی کرتے ہیں۔ لیکن علاج بھی آج کل بہت سارے جو بڑی بڑی ایسی بیماریاں جو ڈپریشن سے، پرانے واقعات کو نہ بھولنے سے آتی ہے، تو کچھ لوگ ہپنوٹائز کو یوز کرتے تاکہ وہ پرانے شدید دکھ بھرے واقعات کو دلوں سے نکالنے کے لیے، تاکہ انسان نارمل لائف جی، سمجھ رہا۔ لیکن اکثر لوگ اس کو برے کام کے لیے، آپ سے غلط چیزیں نکلوانے کے لیے، جائیدادیں اپنے نام پہ کروانے کے لیے، فلاں کرنے کے لیے، شراب سے زیادہ اثر ہے معلوم، شراب وغیرہ اتنا اثر نہیں، چونکہ شراب میں تو آدمی بیہوش ہوتا ہے۔ ہپنوٹائزیشن میں تو یہی کہ آپ ہپنوٹائز کر دو کچھ وقت کے لیے، وہ صرف آپ کا غلام جیسا بن جاتا ہے، یہاں سائن کر دو، تمہارا کام یہاں لکھنا، تم یہ بولو تمہارا نام یہ ہے، تم کو یہ کرنا ہے، اور آدمی کر رہا ہے وہ کام۔ تو یہی نظر ہے، یاد ہے، بہت زبردست چیز ہے، یاد ہے، اس کا صحیح استعمال ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہی نظر جب حسد کے جذبے سے نکلتی ہے دلوں میں سے، حسد دل میں ہو اور نظر پڑتی ہے تو نظر لگ جاتی ہے، پھر یاد رکھیے، جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی ایسی چیز دیکھے جو فی نفسی ہی، اس کی مالی حالت اس کے دل کو اچھی لگے گی، بڑی اچھی چیز ہے، تو وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے، بلا شبہ نظر کا لگنا حق ہے۔ جب بھی آپ کو ایسی چیز دیکھے، مال و دولت وغیرہ کی اچھی لگے آپ کو، تو کیا کہے؟ اس کو برکت کی دعا دے، تبارک اللہ بارک اللہ، تو پھر وہ نظر بچ جاتا ہے، نہیں تو نظر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں فرماتے اور کہتے ہیں کہ نظر سے بچاؤ کرو، مطلب نظر سے بچنے کی دعا سکھاتے اور آپ پڑھتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں کہ میں اللہ کے کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وساوس سے اور ہر بری نظر سے، عین لامہ، ہر بری نظر، سمجھ رہا بات؟
تو بری نظر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. تو نظر یاد رکھیے، یہ بہت کمال کی چیز یاد رکھیے. اور جو آنکھ دیکھتی ہے اس کے دیکھنے کے بعد دل میں جذبات ابھرتے ہیں. آنکھ اگر نہیں دیکھتی تو جذبات ویسے ابھرتے نہیں اور قابو میں رہتے ہیں. اس بات کو ہم یاد رکھیں. اور جب آنکھ دیکھتی ہے اور جذبات ابھرتے ہیں تو جذبات کبھی کبھار تب تک قرار میں نہیں آتے جب تک کہ اس چیز کو حاصل نہ کر لے جس چیز کو اس نے دیکھا تھا. چور نے ایک چیز دیکھی، اس کو لگا یہ بہت اچھی ہے، چوری کرتا ہوں. چلو چور نہیں ہو، ایک عام آدمی ہے، لیکن اس کو چیز اچھی لگی اور وہ جانتا ہے خرید نہیں سکتا تو وہ پلان کر رہا میں چوری کروں گا. لیکن سوال یہ، وہ دیکھتا نہ تھا تو چوری کا ارادہ کرتا نہ تھا. کبھی آپ نے سنا کسی کا میں اس چیز کی چوری کا ارادہ رکھتا ہوں جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ بہت خوبصورت چیز ہے یار، چرا لیتا ہوں، وہ بہت قیمتی چیز ہے یار، اس کی قیمت معلوم، چرا لیتا یار، وہ مجھے اچھی لگتی، چلو قیمتی بھی نہیں خوبصورت بھی نہیں لیکن میرے کو چرانے کا کرتا ہے نا. شوقی یا مذاق کے طور پہ چوری ایک الگ بات ہے، لوگ کرتے ہیں، غلط ہے وہ بھی، لیکن بچے آپس میں تنگ کرنے کو چھپا لیتے وغیرہ. لیکن جو ریئل سینس میں کوئی کام ہوتا ہے جب تک نظروں میں نہ جائے دل ارادے نہیں کرتا. تو دل یاد رکھیے یہ پروسیسنگ یونٹ ہے، تو یہاں سے انپٹس ہے اس کے جو نظروں کے ذریعے جاتے ہیں، پھر جو وہ کرتا ہے. پھر کبھی کبھار آدمی نظروں سے جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو بے قرار ہو جاتا حاصل کرنے کو، پھر یہ بھی نہیں دیکھتا شریعت کیا بولتی ہے، اس کی حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، بس اس کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے پڑ جاتا ہے. یاد رکھیے اسی لیے جو ہے بد نظری سے ہمیں بچنا چاہیے، مطلب اپنی نظروں کی حفاظت کرنا چاہیے اور ایسی جگہ نظر نہیں ڈالنا چاہیے جہاں ڈالنے کا حق نہیں ہے، اس کو بد نظری بولیں. ورنہ بد نظری کرنے سے دل بھی بد ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے. نظر کو بے پردہ کرنے سے دل بھی بے پردہ ہو جاتے ہیں، نظر با پردہ رہنے سے دل بھی با پردہ رہتے. اس بات کو ہمیں یاد رکھنا. یاد رکھیے تو نظر یاد رکھیے ایک تاثیر رکھتی ہے اپنے اندر. اور کتنے ہی لوگ جو عشق مزاجی میں محبت کے شکنجوں میں آ گئے، پھنس گئے، ہوتا ہے نا، بولتے میں محبت کا شکار ہو گیا تھا اس کا اور اس نے مجھے لوٹ ڈالی یا اس نے فلاں کر ڈالی. تمام کی قصے نظروں سے ہی شروع ہوتے ہیں. ایک آدمی نہیں بولے گا میں نے دیکھا نہیں تھا اور مجھے محبت ہوگی. وہ شرعی محبت ہی ہوتی ہے جو بغیر دیکھی ہوتی ہے صرف اور صرف. جیسا ہم کو اللہ سے ہم نے دیکھا نہیں پھر محبت کرتے، جیسا ہم کو رسول سے ہم نے دیکھا نہیں پھر محبت کرتے، جیسا ہم کو صحابہ سے دیکھے نہیں لیکن سب سے محبت کرتے، جیسا ہم کو نیک لوگوں سے دیکھے نہیں بھی تو ہم محبت کرتے ہیں. میں فلاں بستی میں ایک نیک انسان ہے میں اس سے محبت کرتا حالانکہ کبھی دیکھا نہیں. یہ شرعی محبتیں جو بغیر دیکھی ہوتی ہے چونکہ صفت اور اوصاف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. لیکن باقی تمام محبتیں یاد رکھیے وہ نظروں سے دیکھے بغیر کریں. کسی نے اپنے بچے کو زندگی میں دیکھا ہی نہیں، پیدائش کے بعد چھوڑ دیا، اس کے دل میں کبھی وہ محبت بچوں کے لیے نہیں ہوں گی جن بچوں کو وہ دیکھ کر اپنی آنکھوں سے پالتا اور بڑا کرتا ہے. نہیں ہے یہی ہوتا ہے. یاد رکھیے شرعی محبت ہی ایسی چیز ہوتی ہے جو اندھی ہوتی ہے، وہ بغیر نظروں کے دیکھے کہ انسان محبت کرتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے چیزوں سے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمیں شریعت نے نظروں کو نیچی رکھنے کا حکم دیا. ہمیں شریعت نے نظروں کو نیچی رکھنے کا، نیچی سے مراد کیا ہے؟ آپ کو نیچے دیکھ کے نہیں چلنا ہے. نیچی سے مراد یہ ہے غیر شرعی چیزوں کو نہ دیکھنے کا حکم دیا. یہ ہے نظر کو نیچی رکھنے کا. نظر اوپر رکھ کے چلیے آپ، لیکن غیر شرعی چیز دیکھیے نیچے رکھیے. چھوٹے تھے تو لوگ بولتے تھے نظروں کو نیچے رکھ کے چلنا تھا، ہم سمجھ نہیں پاتے تھے کیا ہے، یوں چل رہے اور گر جا رہے. بات نہیں سمجھا. نیچی مطلب یہ کہ نظر تو اوپر ہی رہیں گی نیچرلی، لیکن جب کوئی غیر شرعی چیز دیکھے تو نیچے رکھ کے چلنا، یہ مانا. بڑوں کو دیکھے تو ادب کے ذریعے نیچے رکھنا، بری چیز دیکھے تو ادب سے بازو کر لے نظروں کو نہیں، یہ مانا ہے اس کا نیچی رکھنا. ٹھیک ہے، تو نیچے سے مراد فزیکل بھی نیچا ہو سکتا ہے، لیکن مانا یہ کہ غلط چیز کو دیکھنے سے بچ جانا، وہاں جھکا دینا. تو ہمیں جو ہے غض بصر یا نظروں کو نیچی رکھنے کا حکم ہے شریعت میں. یاد ہے، اور خاص طور سے یہ حکم مردوں اور عورتوں کو ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہ دیکھے جب تک کہ وہ محرم نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جب تک کہ وہ محرم نہ ہو، اور محرم بھی ہو تو گھور گھور کے کچھ اعضاؤں کو تو محرم کو بھی ایک دوسرے کے دیکھنے کی منع ہے. سمجھ رہے بات کو؟ محرم بھی ہے تو شریعت اس میں بھی دائرہ دیتی ہے. گھور گھور کے کسی ایک اعضاء کو اگر محرم کی بھی کوئی دیکھیں گا تو شیطان اس کو فتنے میں ڈال سکتا، لیکن غیر محرم کی تو دیکھنا ہی نہیں. اور یہ خاص حکم دیا تو پتہ چلا ہیومنلی لیول پر نظروں کی سب سے پہلا پرہیز یہ ہے کہ غیر محرم مرد غیر محرم عورتوں سے نظریں نیچے رکھیں. یہ سب سے پہلا تقاضا ہے. یہ تقاضا انشاءاللہ پورا ہوگا تو باقی تقاضے پورے، جو کہ نظر اٹھنا اکثر اور بیشتر اسی معنی میں ہوتا ہے کہ انسان کس چیز کو دیکھنا ہے، اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے. تو شریعت میں اچھے پنکھے، اچھے گھڑی، اچھے لائٹ، اچھے بلب، اچھے ہار، اچھے سنگار، اچھے سونے کو دیکھنے سے تو منع نہیں کیا گیا. آپ دکان کے باہر کھڑے کسی کا سونا دیکھا تو ارے وہ غیر محرم پہنیں گے نا، تم کیسا دیکھ رہے؟ نہیں، اس کا کوئی حکم نہیں غیر محرم پہنیں گے کون پہنیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو شریعت نے نظاروں کو دیکھنے سے، زمین و آسمان کو دیکھنے سے اور تمام وہ خوبصورت چیزیں جو دنیا میں، اس سے منع نہیں کیا. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے جس سے آپ کو سب سے پہلا پرہیز کرنا ہے وہ ہے غیر محرم مرد کو غیر محرم عورت سے، غیر محرم عورت کو غیر محرم مرد سے نظروں کو نیچی رکھنا ہے. یہ پہلا کام ہے. یہ حکم کیا ہے شریعت کا؟ سورہ نون سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ نے فرمایا رکھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اللہ فرماتا کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومن مردوں سے کہہ دے، یغض من ابصارہم، وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھے۔ دیکھیے پہلا حکم ترتیب کے اعتبار سے مردوں کو آیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھے، اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی تقریروں میں، جب مرد کی نظر نیچے رہنا بند ہو جاتی ہے تو پھر عورت کی نظر بھی نیچے رہنا بند ہو جاتی ہے اور وہ بھی اٹھنا چالو ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم چیز۔ ایک سماج میں یاد رکھیے، ایک سماج ہے جہاں مرد اور عورتیں ہیں، اور کوئی مرد کسی عورت کو دیکھتا ہی نہیں، خواہ کوئی عورت اسے بتانا بھی چاہتی ہے اپنے آپ کو، تو وہ بھی تھوڑے دن بعد بولتی ہے بتاؤں کس کو، دیکھنے والا کوئی نہیں، کوئی فتنہ انگیز عورت ہے، بری عورت، تو بھی اگر آپ کی نظر نیچی ہے تو کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے، ہے نا، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور کتنی ساری مذاہب میں اور کتنی ساری قصے کہانیوں آپ نے سنا، ایک بہت نیک ولی تھے، ایک بہت نیک سنت سادھو اور فلاں تھے، بلکہ ایک نیک بڑے فلاں تھے، اور وہ تپسیا میں تھے، عبادت میں تھے، فلاں میں تھے، ان کی تپسیا، عبادت اور اس میں خلل ڈالنے اور خراب کرنے کے لیے کس کو؟ ایک عورت کو بھیج دیا گیا۔ اس نے اس ولی کی عبادت خراب کر دی اور فلاں کی یہ کی، ترچھی نظر ڈالی، اور پھر بالآخر کیا کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کا تو ایک مشہور واقعہ ہے جس کو اکثر مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہرحال نقل کیا ہے، واقعات کو بیان کرتے ہوئے، شراب کی قباحت بیان کرنے کے لیے، نظروں کے بارے میں برا بیان کرنے کے لیے، کہ بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا، وہ ایک گھر میں رہتا تھا اور شیطان اس کو بہکانا چاہتا تھا، اور اس نے بہکا کے پھر سامنے والی ایک خاتون سے نظریں لڑا دی، اس کی نظریں لڑی، پھر زنا ہوا، زنا کے ڈر سے کہ اب اولاد پیدا ہوں گی کیا کروں، قتل بھی کر دیا اور سب کچھ ہوتا۔ نظر سے شروعات، نظر یاد رکھیے، بڑی اہم چیز۔ تو اللہ نے کہا کہ مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچے رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ نظر نیچی رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ دیکھیں ریلیشن بہت زیادہ آ گیا، بہت اسٹرانگ ہے۔ نظر اٹھی، شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہو پائیں گی، نظر نیچے رہیں گی، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی رہیں گی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نظروں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے کہا نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی، دل کی نہیں ہوگی، اور نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی بھی نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ اور چونکہ ہم اسی کنٹینٹ، زنا، پورنوگرافی، اسی لیول پر جا رہے ہیں، اس لیے ہم زیادہ شرمگاہ سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھیں گے، دل سے ریلیٹڈ نہیں، سمجھا؟ تو نظروں کا نیچے رکھنا ڈائریکٹ ان ریلیشن ٹو شرمگاہ کا حفاظت کرنے کے برابر ہے، اور نظریں اٹھی تو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی، پھر وہ کیسے ٹوٹیں گی، وہ الگ الگ اس کی شکلیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مومن مردوں سے نظر نیچے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت۔ پھر فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزگی کے لیے بہتر ہے، یہ خیالی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے، یہ جسمانی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے، کیونکہ نظریں جب جھکیں گی نہیں تو خیال بھی برے ہو جائیں گے اور زنا کر کے جسم بھی برے ہو جائیں گے، بلکہ زنا کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو تو نسلیں بری ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آگے فرمائے وقل للمؤمنات، اور مومن عورتوں سے کہہ دے، کیا کہہ دے مومن عورتوں؟ اللہ فرماتا ہے مومنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو وہ بھی نیچی رکھے، یاد رکھے۔ تو مومن عورتوں سے کیا حکم ہے؟ نظروں کو نیچی رکھے۔ پھر فرمایا ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنی خوبصورتی کو دکھاتے نہ پھرے الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے۔ اور ظاہر ہو جائے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اچانک ہوا چلی، پردہ ہٹ گیا، خوبصورتی ظاہر ہو گئی۔ بہت تیز ہوائیں چل رہی جس کو وہ بیچاری بھی کنٹرول نہیں کر سکتی، تو جسم کے اعضاء یا فگر کلیئر نظر آ رہا ہے، اسی کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن تیز ہوائیں کیا کریں گے بیچاری؟ سمجھا؟ کوشش تو کی پردہ کرنے کی، الا ما ظہر منہا، پھر بھی ظاہر ہے۔ بے ہوش ہو گئی، سد میں نہیں رہی، ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے پردہ کھل گیا، تو یہ ہو گیا۔ یا وہ چیز ہے جو ہاتھوں کی شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے اور پنجوں کی شکل میں المالک، ہاتھ پنجے تک کھلے رکھ سکتی ہے، تو یہ الا ما ظہر منہا، اس پہ جو چیز ظاہر ہو جائے اللہ معاف کرنے والا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کو ڈالے رکھے، اپنے سینے پہ اوڑھنیوں کو ڈالے رکھے، یاد رکھے۔ مطلب یہ عورت کو حکم دیا جا رہا ہے، باہر ہے تو پردے کی شکل میں ہے، اور گھر میں ہے تو اوڑھنی ڈالنے کی شکل میں۔ پتہ چلا گھر میں محرم بھی ہے تو عورت بغیر اوڑھنی کے اس کے سامنے بھی نہیں رہیں گی، جیسے ماں بیٹوں کے سامنے، یا ماں جو عورت اپنے بھانجے اور بھتیجوں کے سامنے، یا اپنے والد کے سامنے، یہ سب محرمات ہیں نا، یہاں بھی وہ اپنے سینوں کے اوپر اوڑھنیاں ڈالے رکھیں گی، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ٹھیک، تو نظریں دیکھیے بہت مین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، ہمیں یاد رکھیے۔ تو ہمیں چاہیے نظروں کی ہم پابندی کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ اب لیکن نظر ہے، انسان حالات اچانک پڑ جاتی ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اے علی، ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ نہ دیکھو،
تمہارے لیے پہلی بار دیکھنے کی رعایت ہے، معاف ہے پہلی نظر، لیکن دوسری بار کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث ہو جاتا ہے نا، آپ نظر کی حفاظت تو کر رہے ہیں ہم، لیکن ہو جاتا ہے کبھی، تو پہلی بار دیکھنا معاف ہے، جس کا معنی کیا ہے معلوم آپ کو؟ جو نظر اچانک پڑ جاتی ہے وہ معاف ہے، اور اچانک پڑنے والی نظر کو آپ فوراً چرا لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، ہٹا لیتے ہیں، یہ اس کا طریقہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ یہ روایت، لیکن اس روایت کو بھی لوگوں نے بڑے بھونڈے انداز میں مانا لیا ہے۔ بھونڈا انداز کیا؟ بولے پہلی نظر معاف ہے، تو پہلی بولے وہ جب تک آنکھ بلک نہیں کرتے، آنکھ مچ نہیں ہوتی، بند نہیں ہوتی، تب تک بولے پہلی نظر کاؤنٹ ہوتی، تو لہٰذا اس نے ایک کو پکڑ لیا ٹارگٹ، تو آخر تک گلی تک چھوڑ کے آتا اس کو پورا، مطلب پہلی نظر پہ چھوڑا نا، بیچ میں کوئی ڈسٹرب مت کرو، پہلی نظر معاف ہے نہیں، پہلی نظر سے مراد کیا ہے؟ دیکھا اور ہٹا لیا، یہ پہلی نظر بولتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے علی پہلی نظر جو اچانک پڑ جاتی ہے وہ معاف ہے، اور اچانک پڑتے ہی آپ اس کو پھیر لیتے، یہ پہلی نظر۔ سمجھنے کے لیے بتاؤں پہلی نظر کیا ہوتی ہے؟ جو ہم بھونڈا مانا لے رہے ہیں اس کے اپوزٹ، آپ گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا بھائی کپڑے بدل رہا اچانک دکھ گیا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلی نظر معاف بول کے دیکھتے نہیں، اچانک آنکھوں کو بند کر لی، یہی پہلی نظر بولتے ہیں کہ آپ نے نیچے دیکھ لی، ایک دم نیچے دیکھا، اللہ معاف کر، نکل گیا، اور آپ احتیاط کرنا تھا، فلاں تھا، ٹھیک ہے، اس نے احتیاط بھی کیا، دروازہ کھل گیا یا جو بھی بہرحال ہوا وجہ، آپ فوراً کر دیا۔ گھر میں کسی کی نابینا کوئی مرد اور عورت ہے جو اس کا محرم ہے، ان کو سمجھتا ہے نہیں، کبھی کبھار دروازے کے بدلے کھڑکی لگا دی، آواز آئی تو لگا بند ہے، اور وہ اپنے دھن میں رہتا، آپ کیا کریں گے؟ ایسے جگہ گھس گئے تو آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں گے نا فوراً، تو آپ پھیر لیں گے، پھر اس کو بولیں گے ارے تم وہ ہے فلاں ہے، کپڑا اٹھائیں گے، یہ ہوتی ہے پہلی نظر، جس کو دیکھتے ہی آپ پھیرنا چاہتے ہیں۔ یہ مانا نہیں پہلی نظر معاف کا کہ آپ دیکھتے رہے جب تک کہ ایک بار آنکھ نہ بند ہو، پہلی نظر سے مراد دیکھتے ہی بند کر لیں، ہر وہ چیز جو غیر شرعی ہے آپ کے لیے دیکھنا، دکھتے ہی آنکھ کو بند کر لینا، یہ پہلی نظر کہلاتا ہے، اور فوراً چہرے کو پھیرا اور آپ نکل گئے، سمجھا بات؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ تو حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، اور جو ہے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ عبداللہ بن عباس کے بڑے بھائی ہیں، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہے بھی۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے آتی، ایسی عورت آئی جس کا چہرہ وغیرہ کھلا تھا۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ عورت نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہے تھے، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے آپ کا چہرے کو پلٹا دیا۔ چہرے کو پلٹانے کا مقصد کیا ہے؟ نظروں کو چہرے سے ہٹا دیا، چونکہ وہ عورت غیر محرم تھی اور اس پردے کے حکم معلوم نہیں تھے، یہ نوجوان تھے، نظر پڑ گئی، آپ نے پریکٹیکل سکھا دیا نظر کو ہر اس چیز سے ہٹا دیا جائے جس چیز کو دیکھنے کا آپ کو اور مجھے حق نہیں ہے، جس سے دل کی پاکیزگی رہتی ہے، دل کی پاکیزگی سے خیالات کی پاکیزگی رہتی ہے، اور بالآخر شرمگاہ کی حفاظت ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ چیز جو ہے بڑی اہم ہے، نظروں کو رکھنا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے مردوں کو راستے پہ بیٹھنے سے منع کیا، تو مردوں نے کہا اللہ کے رسول اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو آپ نے کہا راستوں پہ مت بیٹھو، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم مجبور ہے، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ، ہم کیا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب فرمایا کہا کہ راستوں پر مت بیٹھو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے جو ہم ادا کریں؟ تو آپ نے فرمایا پہلا نظروں کو نیچی رکھنا، غیر محرم عورتوں سے ہر وہ چیز جس کو دیکھنا نہیں چاہیے آپ نے، آج کے زمانے میں پوسٹرز، فلمیں، کیا کیا نہیں ہوتا جو چلتے رہتا راستوں پر، نظروں کو نیچی رکھنا۔ اگر راستوں پہ بیٹھنا مجبوری ہے، راستوں پہ کھڑنا مجبوری ہے، تو نیچے دیکھنا، یہ نہیں کہ آپ راستے پہ کھڑے کسی کے پاس اور سامنے کھڑکی میں جھانکتے کھڑے ہوئے نہیں دیکھ سکتے آپ، تو نظروں کو نیچے رکھنا پہلا حق ہے راستے کا۔ دوسرا فرمایا سلام کا جواب دینا، اب کوئی جا رہا تو سلام کریں گا تو سلام کا جواب دینا، مشغول مت ہونا اتنا، سلام کا جواب دینا۔ تیسرا اچھائی کا حکم دینا۔ چوتھا برائی سے روکنا۔ نظروں کا نیچی رکھنا پہلا کام ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے اور غیر شرعی چیزوں کو دیکھنے سے بچنا۔ غیر شرعی چیزوں میں بہت ساری چیزیں آ سکتی، یاد رکھیں، جو دل کو ابھار دیتی ہے، اس میں یہ تو ہے ہی کہ غیر محرم عورت یا مرد کو عورت نہ دیکھے، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں جو پوسٹرز کے، ویڈیوز کی شکل میں، آپ کے شمارات، اخبارات کی شکل میں، یا جانور کبھی کبھار کچھ بھی حرکت راستوں میں شروع کرتے، آپ کا کام ہے نظروں کو نیچے رکھنا اور آگے بڑھ جانا، سمجھ رہا بات، آگے بڑھ جانا۔ یا کوئی لوگ ہی کچھ تو بھی عجیب و غریب حرکت کرے تو آپ نیچے دیکھیں، تو ہر وہ چیز کو دیکھنے سے احتیاط کرنا جس کو شریعت نے دیکھنے سے منع کیا ہے، اس بات کو ہم یاد رکھیں، اور اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا راستوں پہ، خاص طور سے جو لوگ رہتے ہیں۔ اسی طرح نظر کو نیچی رکھنا کیوں ضروری ہے، یا نظر نیچی کیوں؟
تو آئیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور لیکچر آج کا چونکہ دل کی حالت سے متعلق نہیں ہے، یہ وہ جو برائی اور شرمگاہ اور پورنوگرافی کی طرف یا زنا کی طرف جاتے وہ ہے، اس لیے ہم شرمگاہ سے متعلق کچھ ایسے پوائنٹس لیں گے کہ نظر کو نیچے رکھنا کیوں ضروری ہے۔ ٹھیک، آئیے تو پہلا پوائنٹ نظر کو نیچے رکھنا کیوں ضروری یاد رکھیے۔ اس نکات سے پہلے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں کہ نظر کو نیچے رکھنا کیوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جتنے امور ابن آدم پر حرام قرار دیے، یاد رکھیں جتنے کام اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر حرام قرار دیے، ہر وہ راستہ جو اس کی طرف لے جاتا ہے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ جتنے کام کرنا ہم کو حرام ہے، ہر وہ کام جو اس راستے کی طرف لے جاتا ہے اس کا کرنا بھی شریعت نے حرام قرار دیا۔ یہ بات تو آپ سمجھ سکتے ہیں، ہر سوراخ کو شریعت نے بند کیا جو اس طرف لے جاتا ہے۔ زنا حرام ہے، بات طے ہے، تو جتنے راستے زنا کی طرف لے جاتے ہیں شریعت نے حرام قرار دیا۔ شراب حرام ہے، طے ہے، تو شراب پینا حرام ہے، تو شراب کے لیے نیت سے انگور اگانا بھی حرام ہے، انگوروں کو شراب کی کمپنی کو بیچنا بھی حرام ہے، شراب کی کمپنیوں میں شراب جہاں بکتی ہے وہاں کام کرنا بھی حرام ہے، شراب کو سرو کرنا حرام ہے، اس کے اکاؤنٹس آڈٹ کرنا حرام ہے، پوری چین حرام ہے۔ تو زنا حرام ہے، تو ہر وہ راستہ اور سوراخ جو زنا تک لے جاتا ہے اس کو راستے کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا۔ شراب کو حرام قرار دیا تو ہر وہ راستہ جو شراب تک لے جاتا ہے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو شراب حرام ہے تو ہر وہ چیز شراب کی طرف لے جانے والی حرام ہے، تو زنا حرام ہے تو ہر وہ چیز جو زنا کی طرف لے جاتی ہے شریعت میں وہ بھی حرام ہے۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ شراب کی مثال میں سمجھتا ہوں بڑی واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کے تعلق سے قرآن میں فرمایا کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتا کہتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو ہے یہ 32 تھی، اللہ فرماتا ہے اور زنا کے قریب مت جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بڑی گمراہی ہے۔ تو زنا کے قریب بھی نہ جانا، لفظ زنا نہ کرنا نہیں ہے، زنا تو نہیں کرنا، یہ تو بات طے ہے، قریب بھی مت جانا مطلب ہر اس کام سے بھی بچنا جو کام زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ اور زنا کی طرف لے جانے والے کاموں میں سب سے بھینکر اور سب سے خطرناک چیز کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ تمام چیزیں جو تصویریں اور ویڈیوز کی شکل میں جس کو دیکھ کر انسان کی خواہشات اٹھتی ہے کہ وہ زنا کرے، وہ بھی اسلام میں حرام۔ میں نے کہا نا ایک چیز شریعت نے حرام قرار دی تو ہر وہ راستہ جو اس کی طرف جاتا ہے وہ بھی حرام، یہاں تک کہ ایک سوراخ بھی اس طرف جا رہا تو شریعت اس کو حرام قرار دی۔ تو زنا کے قریب مت جانا، اور اس کی تفسیر میں جو مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور زنا کے قریب میں وہ لکھتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی وہ تمام راستے اور طور طریقے جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں ان کو بھی منع کر دیا گیا ہے۔ ہر وہ راستہ زنا کی طرف لے جاتا ہے تو یہ نظر کی حفاظت نہیں ہوں گی، آدمی پورنوگرافک کنٹینٹ ایکسس کرے گا، اشلیلتا اور بے شرمی کی چیزیں نیوڈیٹی ایکسس کرے گا، کیسے زنا سے بچیں گا بتاؤ؟ یہ تو وہی ہوگا باندھ میں کریک آ گیا ڈیم میں اور آپ باہر پانی بچانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، نظریں خراب، دماغ خراب، اور آپ بول رہے ہیں شرمگاہ کو میں کیسے بچاؤں یار برائی سے؟ تو نظریں صاف کرو تو دل صاف ہوگا، دماغ صاف ہوگا تو پھر شرمگاہ محفوظ رہیں گے۔ اس لیے میں نے کہا آنکھوں کا ڈائریکٹ ریلیشن دل سے، آنکھوں کا ڈائریکٹ ریلیشن شرمگاہ سے، کہ جو دیکھیں گی وہ خواہش کریں گی۔ عزیز مصر کی جو بیوی نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، اس نے پورا منصوبہ بنا اور یوسف علیہ السلام جیسے معصوم نبی کو اپنے شکنجے میں لینا چاہا، اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا، ان کو محفوظ رکھا، ہے نا؟ تو نظریں ہی ہوتی ہے یاد رکھیں۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتی تھی اور آپ بڑے حسین اور جمیل تھے، تو ایسا مرد یا ایسی عورت کسی مرد کو، ویسے عام طور سے عورتیں مرد کو بنا شہوت کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، ان کو جائز ہے، مردوں کو عورتوں کو کسی بھی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں اگر وہ غیر محرم ہے تو، لیکن عورتیں غیر محرم مرد کو بغیر شہوت کی نگاہ سے دیکھ سکتی ہے۔ اسی کے نتیجے میں بہت ساری صحابیات نے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ ان کے اوصاف روایت کی، عمر ایسے دکھتے تھے، ابوبکر ایسے دکھتے تھے، علی ایسے دکھتے تھے، فلاں ایسے دکھتے تھے، جبکہ وہ محرمات نہیں تھی۔ لیکن اگر کسی عورت کو ڈر ہے کہ وہ کسی مرد کو دیکھ کر فتنے میں پڑ جائیں گی، یا شہوت کی نگاہ سے دیکھتی ہے یا حاصل کرنے کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تو پھر اس مرد کو دیکھنا چھوڑ دو، چاہے شرعی ضرورت کے تحت کیوں نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کسی کو ٹی وی پہ دیکھ رہے، وہ عالم دین ہے لیکن آپ کی نظریں ان کے تعلق سے ٹھیک نہیں، اور آپ چاہ رہے نہیں میری شادی ہو جانا، ان سے میں پیچھے پڑ جاتی، ان کے فلاں کرتی ہے، پیڈی ہے تو دوسری کرا لیتی، اپنے آپ کو دوسری، ان کی کوئی تیسری کرا لیتی، تو اب آپ فتنے میں ہیں، تو پھر ایسے مقرر کو آپ نہ دیکھیں، پھر کیا کریں؟ صرف سنیں، اور لگتا ہے سننے سے پرابلم ہے تو سنیں بھی نہیں، پھر کہیں علماء نے باتیں بیان کی ان کی سنیں، یہ ٹاپک کہیں علماء نے لیا جو کہ آپ کو فتنے میں پڑنے کا ڈر ہے، سمجھ رہا؟ لیکن کوئی عورت بغیر شہوت کی نگاہ سے کسی مرد کو دیکھ سکتی ہے، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی قباحت نہیں، جس کے نتیجے میں صحابیات نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بلکہ کھیل کرتب بتانے والوں کو یہ وغیرہ جنگوں وغیرہ میں جا کے صحابہ کو اٹھاتی تھی وغیرہ، دیکھتی تھی، پہچانتی تھی، پانی پلاتی تھی، سب کرتی تھی، لیکن مردوں کی اجازت نہیں کسی بھی نگاہ سے اپنی محرم عورت کے علاوہ کسی کو دیکھے۔ سمجھ رہا بات؟ یہ بات اپنی جگہ طے ہے۔ تو یہاں دیکھیے
اللہ رب العزت نے جو ہے زنا کے قریب مت جاؤ کہا، اور تمام راستے مطلب زنا کی طرف جو لے جاتے وہ ہم پر روک دیے گئے تھے۔ اسی طرح جو ہے پہلا نقطہ جو ہم دیکھیں گے کہ نظر کی حفاظت کیوں سے پہلا نقطہ ہے نظر نیچے رکھنا حیا کا تقاضا ہے۔ نظر کو نیچے رکھنا یہ حیا کا تقاضا یاد رکھیے، اور یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا رکھا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان میں سے ہے۔ دوسری روایت میں فرما رکھا، یہ صحیح بخاری کی تھی پہلی روایت، حیا ایمان۔ دوسری روایت میں دیکھیے کیا فرما رکھا، حیا اور ایمان دونوں جڑے ہوئے ہیں، ساتھ رہتے ہیں۔ جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ہے، ایک نکل گیا تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے۔ حیا اور ایمان کا بڑا مضبوط رشتہ ہے، اور بد نظری بے حیا لاتی ہے، بے حیا آنے سے حیا نکل جاتی ہے، حیا نکلنے سے ایمان چلا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے روایت میں فرمایا آدمی بے حیا ہوتا ہے پھر جو چاہے وہ کرتا ہے، تو حیا ایمان سے۔ تو پہلی چیز نظروں کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم کو با حیا رہنے کا حکم دیا گیا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز نظر کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ نظر سے دیکھی گئی چیز بھی زنا میں کاؤنٹ ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں نظر کا زنا، لیکن اس کا گناہ زنا کا نہیں ہوتا، لیکن وہ زنا ہے وہ بھی۔ آئیے روایت کے الفاظ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے ابن آدم پر اس کے حصے کا زنا لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، لکھ دیا ہے، جسے وہ لا محالہ کر کے رہے گا۔ پہلا فرمایا چنانچہ آنکھ زنا کرتی ہے، اس کا زنا دیکھنا ہے غیر شرعی چیز۔ پھر فرمایا زبان زنا کرتی ہے، اس کا زنا بولنا ہے غیر شرعی چیز، شہوت کی باتیں، گندی باتیں، گالی گلوچ۔ پھر فرمایا جو ہے پیر زنا کرتا ہے، اور اس کا زنا اس کا چلنا ہے، مطلب زنا کی طرف چلنا ہے، عورت بلا رہی اس کے راستے پہ جا رہا، زنا کر رہا، پیسے دے کر راستے پہ چل رہا ہے۔ پھر فرمایا ہاتھ زنا کرتا ہے، اور اس کا زنا تھامنا ہے ان چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اور دل مائل ہوتا ہے اور خواہش مند ہوتا ہے، پھر شرمگاہ یا تو اس کو سچ کر دکھاتی یا تو اس کو جھٹلا دیتی۔ شرمگاہ کا رول سب سے آخر میں آتا ہے۔ زنا سے بچنے، پورنوگرافی سے بچنے کے لیے پہلا عمل آنکھوں سے شروع ہوگا، کیونکہ آخر میں اللہ کے رسول فرمایا شرمگاہ یا تو سچ کر دیتی ہے، جو سوچا جو کرنے کا ارادہ کیا ہو جاتا ہے، مطلب زنا کر بیٹھتا ہے، یا پھر اس کو جھٹلا دیتی ہے، مطلب باقی سب کرتا ہے، دیکھتا ہے، سوچتا ہے، ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، لیکن آخر سٹیپ پہ شرمگاہ نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ نظر، پھر قدم، پھر زبان، پھر ہاتھ مائل ہوا، پھر دل اس طرف، اور پھر شرمگاہ نے۔ تو شرمگاہ اینڈ سیل ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں۔ تو ہم بول رہے ہیں اب میں کوئی بری عادت ہوگی میں کیا کروں؟ سوال یہ شروعات اس کی نظر سے ہوئی، تو وہاں سے احتیاط ضروری ہے کہ نظر کی حفاظت، پھر دل کی حفاظت، زبان کی حفاظت، پیروں اور ہاتھوں کی حفاظت، پھر شرمگاہ کی حفاظت۔ یہ سٹیپس آپ کو اور مجھے یاد رکھنا، یاد رکھیے۔ تو اس حدیث کے اندر یاد رکھیے آپ نے شرمگاہ کو بتایا ذمہ دار، لیکن شروعات نظر سے ہوتی، یاد رکھیے۔ تو لہذا نظر کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ تیسرا کیوں ہم کو نظروں کی حفاظت کرنا ہے؟ تیسرا پوائنٹ، آنکھ کی خرابی دل کی خرابی، اس لیے نظروں کی حفاظت ضروری، یاد رکھیے، اس لیے کہ آنکھ کی خرابی دل کی خرابی ہے۔ اور ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے، ان کا خول رکھ رہا ہوں، آنکھ کی خرابی دل کی خرابی، کیونکہ بہت ساری باتیں میں آلریڈی رکھ چکا ہوں قرآن حدیث سے، اس لیے ماہر نفسیات کا ایک خول رکھ رہا ہوں کہ آنکھ کی خرابی دل کی خرابی، ایک جو ہے ہیومن جس کو کہیں گے سائیکولوجسٹ، وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں آنکھوں سے دل تک کا ایک ہی راستہ ہے، جب آنکھ خراب اور فاسد ہو جاتی ہے تو دل بھی خراب اور فاسد ہو جاتا ہے۔ پھر جس طرح کوڑا پھینکنے کی جگہ نجاست اور گندگی کا مقام بن جاتی ہے، اسی طرح آنکھ کے فاسد اور حرام مناظر دل تک پہنچنے کی وجہ سے دل گندگی کا مقام بن جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے آنکھ اور دل کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی تعلق ہے۔ جس طرح سے کوڑا پھینکنے کی جگہ پہ کچرا پھینک پھینک کے کوڑا دان بن جاتا ہے، جب آنکھ حرام چیزوں کو دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو دل بھی اس کا کوڑا دان بن جاتا ہے، ہر بری چیز وہاں کے جمع ہونا چالو ہو جاتا ہے، مقام بن جاتا ہے۔ اور جہاں گندگی ہو وہاں معرفت الہی کہاں سے ہوں؟ جہاں گندگی ہو وہاں رب کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں محبت الہی کیسے آ سکتی ہے؟ وہاں جو ہے انابت الہی، رب کی طرف معافی کا جذبہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ اور پھر الہی کا جو ہے سرور حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا، مطلب اس دل میں معرفت الہی، محبت الہی اور انابت الہی کا سرور، مٹھاس محسوس کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا ہے، یاد رکھ، سمجھ رہا؟ تو لہٰذا یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ چوتھا نقطہ یاد رکھیے کہ آنکھوں کی حفاظت کیوں؟ تو یاد رکھیے دیکھنے میں انتہائی معمولی چیز نتائج کے اعتبار سے بہت بدترین ہوتی ہے،
دیکھنے میں انتہائی معمولی چیز نتائج کے اعتبار سے بہت ہی بدترین ہوتی، یاد رکھیے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ پچھلی حدیث میں رکھ چکا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نظریں دیکھتی ہے وہ اس کا زنا ہے، پھر زبان بولتی ہے وہ اس کا زنا ہے، پھر قدم چلتے وہ اس کا زنا ہے، پھر ہاتھ عمل میں لاتے وہ اس کا زنا ہے، پھر دل میں خیالات آتے اور پھر شرمگاہ یا تو عمل کرتی ہے یا تو اس کو جھٹلا دیتی ہے۔ حدیث نے واضح کر دیا، تو لہٰذا دیکھنے میں انتہائی عام چیز نتیجے کے اعتبار سے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی نے خودکشی کر لی، خبر تو یہ ہے کہ لو برڈ نے اپنے آپ کو مار لیا، مطلب دو محبت کرنے والوں نے خودکشی، لیکن یہ شروعات جو ہوئی تھی غیر شرعی محبت، بہت چھوٹے یا ایک نظر کے دیکھنے سے شروع ہوئی تھی۔ وہ نظر کے دیکھنے کے بعد تمام فتنے ہوئے، خاندان والے ریڈی نہیں تھے اس کام کے لیے، آخر میں ایک چھوٹی سی نظر کا نتیجہ دونوں کی موت کی شکل میں ہوا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں موت کرنا یا وہ جو ہوا وہ صحیح تھا غلط تھا، میں اس پر ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں دیکھنے میں ایک چھوٹا سا واقعہ، کسی لڑکی کو صرف دیکھ رہا ہے، نتیجے کے اعتبار سے موت تک اسے لے کر چل۔ سمجھ رہا بات؟ کسی آدمی نے شادی شدہ عورت سے نظریں لڑانا شروع کر دی، دیکھنے میں چھوٹا سا عمل تھا، بعد میں عورت اس کی فتنے میں آ گئی، اس کے شوہر کو پتہ چلا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ شروعات ہوئی ایک چھوٹی سی غلطی نظر سے، نتیجہ ہوا مرڈر سے اور قتل سے، کیس سے، وطن کو چھوڑنا پڑا۔ تو ایک شروعات چھوٹی چیز سے ہوتی ہے، نتیجہ بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وضاحت کر دی، شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے، شرمگاہ آخر میں جا کر عمل کر جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں احتیاط کرنا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی غلط چیز کو دیکھ کے نظروں کو پھیر لینا ہے، ورنہ وہ شروعات چھوٹے سے ہو کے بڑے تک بات جاتی ہے۔ پانچویں چیز نظر کی حفاظت ہمیں کیوں کرنا، وہ یہ حفظ فرج، یاد رکھیے، کا طریقہ غض بصر ہے۔ فرج، شرمگاہ کی حفاظت کا طریقہ نظروں کو نیچی رکھنا ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت مرد اور دونوں کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کا طریقہ نظروں کو نیچی رکھنا، یہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ میں، اس کی تفصیلات بھی میں شروع میں رکھ چکا ہوں، یاد رکھیے، اس لیے کہ یاد رکھیے اگر نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں آج کے دور میں اتنے سارے برائی کے وسائل عام ہیں، والدین بچوں کے نکاح میں بالکل بھی تاخیر نہ کرے۔ پہلے زمانے میں کیا تھا، لوگ دیر سے بھی شادی کرے تو مسئلہ نہیں تھا، وسائل برائی کے کم تھے۔ آج برائی کے وسائل بہت عام ہیں اور بہت زیادہ ہے، بچوں کو بچانا اس سے بہت ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں حالات کس طرح سے جا رہے ہیں، آج حالات یہ ہے کہ کسی زمانے میں جو چیز سننے کو نہیں ملتی تھی آج وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ کئی لوگوں کی شادی ہو رہی چونکہ وہ شادی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، نظر کی برائی نے ان کو اتنے برائی میں ڈال دیا کہ برائی کر کر کے وہ شادی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ والدین پبلک پریشر میں آ کے، سماج کے دباؤ میں آ کے شادی تو کرتے ہیں لیکن وہ شادی کرنے کے لائق بیچارے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ شادی ہونے کے بعد مہینے دو مہینے میں ٹوٹ جاتی ہے، یا تو لڑکا اپنی عزت بچانے بول دیتا ہے لڑکی جو ہے صحیح نہیں تھی، یہ نہیں تھی، وہ باقیرہ نہیں تھی، اس کی ورجینٹی ٹیسٹ کرائے وہ ایسی تھی، وہ بری فلاں تھی، یا تو پھر لڑکی حقیقت کو بیان کر دیتی ہے کہ یہ بیچارہ اس عمل کے لائق ہی نہیں جو شادی کی بات کیا جاتا ہے، یہ بیچارہ جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ یہ صرف تصویریں دیکھ کر اپنے آپ کو خوش رکھ سکتا ہے، یہ حقیقی عورت کے لائق نہیں بچا۔ یہ آج کے دور میں نظروں کی حفاظت نہیں کرنے سے، بری چیزوں کو دیکھنے سے انسان اس لمٹ میں پہنچ جا رہا ہے۔ اور میں ایک صرف اندازہ لگا رہا ہوں، اللہ کرے کہ میرے پورے اندازے غلط ہو، ہر 100 میں سے 2 سے 3 شادیاں آج کے دور میں صرف ایک مرد کے امپورٹنٹ ہونے سے ہو رہی ہے، جو ایسی خبریں پہلے سننے میں نہیں آتی۔ اور وہ امپورٹنٹ پیدائشی نہیں ہے، مرد امپورٹنٹ ہوتا ہے پیدائشی، بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، ایک الگ بات ہے، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف بری چیزوں کو دیکھ کر اس نے اپنے آپ کو ختم کر، سمجھ رہے بات، اس نے اپنے آپ کو ختم کر، برباد، اور اس کے بعد آج وہ اس لائق نہیں رہا، یہ برائی ہے۔ تو یہ نظروں کی حفاظت کا سیدھا تعلق شرمگاہ کی حفاظت سے ہے یا اس کی برائیوں سے، اس بات کو ہم جو ہے یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی ہوا تھا، سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے، تو آپ نے کہا اور فرمایا الفم والفرج، الفم منہ کی وجہ سے، والفرج اور شرمگاہ کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور شرمگاہ کی حفاظت تبھی ہوں گی، جیسا میں نے کہا نا، نظروں کی حفاظت جب ہوں گی، جبھی شرمگاہ کی حفاظت ہوں گی، یاد رکھیے۔ اور جو انسان نظروں کو نیچے نہیں رکھ سکتا، زنا کے فتنے میں اور برائی میں، پورنوگرافی جو آج کل ہو رہی ہے، اس میں پھنس جاتا ہے۔ چھٹا جو ہے مسئلہ نظروں کی حفاظت کیوں، چھٹا ریزن اس کا وہ یہ نگاہ کے بارے میں سوال ہونے والا روز قیامت، لہٰذا اس لیے ہم کو نگاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ روز قیامت نگاہ کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں 36 میں فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ فرماتا ہے اور یقیناً کان سے، آنکھ سے اور دل سے سب سے اللہ پوچھنے والا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد
کہ کان سے اور آنکھ سے اور دل سے اللہ پوچھنے والا، اس لیے ہم کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہاں آنکھوں کے بعد اللہ نے سیدھا سینے کا الفاظ استعمال کیا۔ آنکھوں کے اندر بھی کیا ہے اللہ جانتا ہے، اور سینے میں تو گویا آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہی یہاں خیالات آتے ہیں۔ آنکھوں کا ریلیشن شرمگاہ سے سیدھا، آنکھوں کا ریلیشن دل سے سیدھا ہے، اور یہ خراب ہوگی تو دونوں خراب ہو جائے، دونوں کی بربادی ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی برائی سے بچائے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی آنکھوں کے فتنے سے بچنا ہے۔ اس کے 6 وجوہات کیوں بچنا ہے میں نے رکھ دی۔ اب آنکھوں کے فتنے سے کیسے بچیں گے، تو اس کے لیے 2 سے 3 صرف حل رکھ کے بات ختم کراؤں گا۔ پہلا حل ہے کوئی بھی غیر شرعی چیز کو دکھتے ہی چہرے کو پھیر لے، کوئی بھی غیر شرعی چیز کو دکھتے چہرے کو پھیر لے۔ دوسرا، پہلی نظر معاف ہے، اچانک پڑنے والی نظر معاف ہے تو اچانک پڑتے ہی نظر کو پھیر لے۔ تیسرا، نکاح کو عام کرے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ نظر کے بد پریزی سے ہونے والے فتنوں سے انسان محفوظ ہو سکتا ہے، جو فتنہ شرمگاہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی نوجوان کسی عورت کو دیکھے اور اس کے دل میں خواہش آئے تو وہ اپنے بیوی کے پاس چلے جائے، کیونکہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی ہے، جس سے اس کا فتنہ ختم ہو جاتا ہے جو نظر پڑنے سے ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہر غیر شرعی چیز دیکھنے سے احتیاط کرنا ہے۔ ہر وہ چیز جو غیر شرعی ہے یا غیر محرم کے معاملے میں ہو یا جو ہے زنا تک لے جانے والی ہو، ہر چیز کو دیکھتے ہی نظروں کو پھیر لینا چاہیے۔ غلطی سے پڑنے والی نظر جو پہلی ہوتی معاف ہے۔ اور تیسرا، نکاح کو عام کرنا چاہیے تاکہ شرمگاہ کی فتنے سے، چونکہ اتنا کرنے کے بعد بھی ماحول ہے، معاشرہ ہے، نظر تو پڑی جائیں گی انسان، وہ اچانک پڑنے والی نظر بھی اگر دھکے دھکے پہ برائی ہوتے رہے تو کب تک بچائیں گے آدمی؟ ہر کونے، ہر نکڑ، ہر چوراہے پہ برائیاں ہو رہی ہیں آج کل، تو نیچے رکھ کے نظر چل نہیں سکتا، دیکھنا تو اوپر ہی ہے اس کو، ظاہر سی بات ہے۔ تو بہرحال پھر نکاح اس کا پرماننٹ حل ہے تاکہ وہ نکاح کر لے اور ان فتنوں سے بہرحال بچ جائے۔ تو یہ چند باتیں تھی کہ ہم زنا سے، پورنوگرافی سے، برائی سے کیسے بچیں۔ نظروں کی حفاظت سے میرے بھائیوں اور بہنوں اس کی شروعات کرنا ہے، چونکہ آج بہت سارے نوجوان اس برائی میں ملوث ہو چکے ہیں۔ میں نے چاہیے مناسب ہے کہ میں بتا دوں کہ اگر ہم اور آپ اس برائی سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو نظروں کی حفاظت کرنا ہے، چاہے ہم شادی شدہ ہو، چاہے ہم غیر شادی شدہ ہو، چاہے ہم مرد ہو، چاہے ہم عورت ہو، چاہے ہم بوڑھے ہو، چاہے بچے ہو۔ یہ ایسے فتنے کا زمانہ ہے، اس فتنے کے زمانے نے کسی کو نہیں چھوڑا، بلکہ بوڑھوں کو جوانی یاد آ جاتی ہے، یہ زمانہ وہ چل رہا ہے۔ ایک بوڑھا بھی کسی جوان لڑکی کو دیکھ کے سوچتا کاش میں 40 سال پیچھے ہوتا۔ مطلب فتنے انگیزیاں اتنی ہو چکی ہے، برائیاں اتنی ہو چکی ہے کہ بوڑھا بھی توقع کر رہا ہے پیچھے جانے۔ تو لہٰذا ایسے سمے، ایسے زمانے میں نظروں کو نیچی رکھنا بہت ضروری ہے۔ غض بصر، نظروں کی حفاظت اور نیچے رکھنا، ورنہ فتنے میں پڑنے کے اندیشے بہت زیادہ ہے۔ اور زنا سے، پورنوگرافی سے ہم تب تک، نیوڈیٹی سے نہیں بچ سکتے جب تک نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ تو پہلا کام مجھے اور آپ کو اب کرنا ہے، نظروں کی حفاظت شروع کر دینا آج سے انشاءاللہ، تاکہ ہم تمام تر فتنوں سے بچے رہے۔ خاص طور سے جو بہت ہی خطرناک اور سنگین فتنہ ہے آج کے زمانے کا، وہ ہے زنا، جس کو معمول اور عام سمجھا جا رہا ہے۔ معلوم ہے، معمول مطلب معمولی بات، روٹین، اور عام سب سے ہو رہا نا، پھر ہم کہاں بچے ہوئے ہیں، ہو گئے تو کیا ہوا۔ بلکہ حالت یہ ہے کہ نوجوان جن کی شادی ہو رہی ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، شادی ہو رہی ہے، وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے کہ بھائی شادی سے پہلے کچھ تھا کیا، تو بتا دیے تو زیادہ اچھا۔ وہ بول رہا وہ تھا، یہاں تک تھا، اس لیول تک تھا، وہ تھا، فلاں تھا، اتبار ہوا تھا، ویسا ہوتا ہے، ڈسکشن چل رہا ہے، کیونکہ اس کو عام اور معمول سمجھ لیا۔ سمجھا؟ اس کو جیسا کہ ایک آدمی کی عمر بڑی ہو رہی تو کچھ عمل وہ خود کر رہا، تو ایسا لگ رہا ہے بڑی عمر کے ساتھ ساتھ زنا وغیرہ بھی عام عمل ہے۔ بلکہ میں نے تو الحمدللہ امت مسلمہ بھی بچی ہے، کئی غیر مسلموں کی شہادتیں سنی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کوئی عمل کرو تو ہم کو کم از کم بتا دینا، کیونکہ ان کے معلوم ان کی اولاد ان کی سننے والی نہیں ہے۔ کبھی کبھار تو ماں باپ خود اوپن ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں۔ اوپن مطلب ماں باپ کی شادی تو ہو گئی لیکن وہ جو چاہے کر سکتے اپنی زندگی، اوپن ریلیشن۔ اسلام میں یہ تمام چیزیں حرام اور منع ہیں۔ کیوں؟ اس سے نسلوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور نسلوں کا بگاڑ سماج کا بگاڑ ہے، اور کئی سارے مسائل ہٹ ہوتے ہیں، کیونکہ نسلیں جب گڑبڑا جاتی ہے، زنا کی وجہ سے نسلیں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس کی اولاد اس کے گود میں پلتی ہے، وہ کسی اور کا مال کھاتی ہے، باپ اس کا یہ ہوتا ہے، وراثت کسی اور کی لے جاتی ہے، حق کسی اور کا ہوتا ہے، اس معلوم بہت پرابلمس ہوتے ہیں۔ اور زنا کا سد باب، زنا کا ایک ڈائریکٹ اثر کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جس سماج میں زنا ہوتا ہے اس سماج میں سب سے زیادہ قتل و گری ہوتی ہے، عام ہو جاتی ہے۔ خون خرابہ اس سماج میں سب سے عام ہوتا ہے جہاں زنا عام ہوتا ہے۔ یہ بات کو ہم سمجھ نہیں سکتے اب، یہاں تک کہ
یہاں تک کہ چلو یہ تو سمجھ میں آ رہا کہ ایک شادی شدہ عورت نے زنا کری تو اس کا شوہر لڑیں گا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. یہاں تک کہ جہاں صرف فاحشہ عورتیں رہتی ہیں، جہاں کوئی ان کا ہسبینڈ اور کوئی شوہر نہیں ہوتا ہے، زنا چونکہ عام ہے، قتل و غارت گری اس علاقے میں ہونا عام بات ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مذموم عمل بتایا ہے، بھیانک عمل بتایا ہے، نسل کشی اور نسل خرابی والا عمل بتایا ہے. یہ جائز نہیں ہے اسلام میں، یاد رکھیے. نتیجتاً یہاں نقصان ہے انسانیت کو، تبھی اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایسی حرام قرار نہیں دیا اس کی حکمت. تو ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے میری کچھ لوگ نہ سمجھ پائے کہ بھائی اتنا عام ہے کہ یہ ساری چیزیں، لیکن دنیا جس رفتار سے جا رہی ہے، نوجوانوں کے جو حالت چل رہے ہیں، جو چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح سے ہم نوجوانوں میں رہ کر سیکھ رہے ہیں، ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ زنا وغیرہ کو عام سمجھا جا رہا ہے. یا تو ڈوب کر پھر دیندار ہو کے سوچ رہے کیسے بچیں. حل یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت اس کی شروعات ہے. نظروں کی حفاظت سے زنا سے انشاءاللہ ہماری نسلیں بچیں گی. بچوں کو نظروں کو بچانا، نظروں کو نیچے رکھنا سکھانا ہوگا. اللہ کے رسول نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو نظر سکھایا. جب وہ دیکھ رہے تھے خاتون کی طرف چہرہ پھیرا، تو ہمیں اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہوگا کہ بیٹا کس کو دیکھوں گے کس کو نہیں دیکھوں گے. جیسا دیگر اعضاء کے تعلق سے ہم کو سکھانا پڑتا ہے کہ ہاتھ کا کہاں استعمال ہوگا کہاں نہیں ہوگا، یہ چیز رکھ دو، یہ چیز مت اٹھاؤ، وہ چیز گندی ہے، وہ چیز خراب ہے، وہ چیز فلاں ہے، وہاں مت چلو، وہ چیز ایسی ہے. تو یہ بھی سکھانا ہوگا نظروں سے، یہ مت دیکھو، وہ مت دیکھو، یہاں مت دیکھو، یہ دیکھنا منع ہے. کبھی دیکھ رہے تو آپ کو نظر نیچی کر کے چہرے کو گھما کر یہ بول کے بیٹا ادھر دیکھو. آپ وہ پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہو، تو بیٹا میرے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز نہیں. یا پھر میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں خود بھی نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں آپ چہرہ پھیر لو، تاکہ یہ صحیح نہیں. ہم کو سکھانا ہوگا. اسی طرح ہم کو جیسا نظروں کی حفاظت ہے، دل کی حفاظت ہے، ہمیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ شرمگاہ کا استعمال کہاں جائز اور کہاں جائز نہیں. ہم ماں باپ ہونے کے ناطے، کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں بھی اسی فیز میں ہوں. میں کنوارا تو نہیں ہوں، غیر شادی شدہ، بہت سارے لوگ کنوار ہیں. تو آج نسلیں 10 سال میں بدلتی میرے ایک حساب سے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ہماری زندگی میں اگر 60 سال اللہ عمر دے تو 5 سال میں نسلیں بدلیں گی. 5 ایئرس میں جنریشن چینج. مطلب اگر 5 سال میں آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا تو آپ بیک ڈیٹ ہو جائیں گے، مطلب آپ پیچھے ہو جائیں گے. آپ کے بچے آپ کی سنیں گے نہیں. ابا کو کیا سمجھتا؟ رفتار زمانے کی، حالات کی ایسی چل رہی ہے. کیا رفتار ہے میں آپ کو بتاؤں، کیا رفتار ہے. کسی زمانے میں جو چیزیں سنتے تھے وہ دیکھ رہے ہیں آپ اور میں دیکھ رہے ہیں. 100 Mbps کی آپ براڈ بینڈ لائنز دیکھ رہے ہیں. دنیا کی رفتار دیکھ رہے ہیں آپ. 100 Mbps کبھی جو ہے آپ کی لین کی کنیکٹیوٹی کی سپیڈ ہوا کرتی تھی. آج وہ سپیڈ سے آپ ڈیٹا ایکسس کر سکتے ہیں. گویا آپ ٹی وی میں اور انٹرنیٹ میں کوئی فرق نہیں رہا، بلکہ ٹی وی سے زیادہ تیز چلتا ہے انٹرنیٹ. کنیکٹیوٹی اگر ریگولر رہی تو اس سے زیادہ فاسٹ چیزوں کو ایکسس کرتے، بلکہ اب انٹرنیٹ کے اوپر ہی ٹی وی چینل شفٹ ہو رہے ہیں پورے کے پورے. کہ آپ انٹرنیٹ لے لو تو ٹی وی چینل فری آ رہے ہیں اس کے ساتھ. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے. رفتار دیکھیے آپ، رفتار دیکھیے آپ کیا ہے. کسی زمانے میں فلموں کے اندر جو باتیں بتائی جاتی تھی کہ بھائی فلاں فلم آ رہی ہے ہالی ووڈ کی، اس میں یہ گیجٹس یوز ہوئے فلاں، وہ گیجٹس آپ چلر یوز کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر، پھینک رہے ہیں، بچے استعمال کر رہے ہیں آپ کے. آج ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے. ہو رہا ہے نا. کسی زمانے میں آپ نے اینڈرائڈ دیکھا، آئی او ایس سسٹم دیکھے، کتنے مہنگے تھے. آج آپ کے گھر میں ایکسٹرا ہوں گے تو بچے کھیلتے ہوئے گھر میں، ایک بچوں کو دے دیا کہ میں یوز کر رہا، سیکنڈ بیچنے میں ریٹ بھی نہیں آتے اس کے، بچے فالتو کھیلتے پڑے ایک ہینڈ سیٹ کو لے کر. یہ حال ہے آج گیجٹ. حال ہی میں جو ہے میں ایک جگہ گیا تو ایک صاحب جو ہے گوگل کا جو ہے انہوں نے گوگل لیا تھا. گوگل کے گوگلس آتے معلوم آپ کو، گوگل کے گوگلس میں میپ آ چکے ہیں. تو آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں نہیں دیکھنا، میپ سامنے ہی آتا ہے آپ کے آنکھ کے. اب آپ کو یہ آنکھ کے سامنے دیکھنا، یہ آنکھ کے سامنے دیکھنا. اور آپ اگر آنکھوں کو پیچھے رکھے تھوڑا، آپ دیکھتے ہیں جیسا میں 2 چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ آگے آپ پیچھے، تو نظر دیکھ رہے ہیں آپ، زوم ان زوم آؤٹ ہوتی ہے انسان کی، یوں یوں. تو آپ خالی زوم آؤٹ کیجئے تو آپ باہر گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں، اور تھوڑا زوم ان کیجئے نظروں کو تو آپ اندر میپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائیو کر رہے تو لوکیشن سے ڈسپلے چالو ہے کنٹینیوس. آپ غور سے دیکھیں گے باہر تو آپ کو باہر کی چیزیں دکھیں گی، آپ کو راستہ سب دکھیں گے. اور آپ تھوڑا سا زوم ان کریں گے اس کی طرف تو آپ کو ایک آنکھ کے اندر میپ دکھیں گا، ادھر جانا، ادھر ڈرائیو کرنا. یہ کر تھوڑی دیر میں میسج بھی ریڈ کرنا شروع ہو جائیں گے، ڈسپلے میں میسج بھی آ جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ ایک آنکھ سے بات بھی کریں، آنکھ چل رہے، اور آپ کو بند کرنا ہے تو صرف آپ کے آئی بروز کے کلک سے وہ بند ہوتا ہے. ڈبل کلک کریں تو وہ کھل جاتا ہے، آپ سنگل کریں گے چالو رہیں گے. معلوم یہ ہے. اور میں ایسا تصور کر رہا تھا شاید 5 سال بعد میں اسی سڑک سے جاؤں گا تو وہ راستے پہ ٹول ناکے پہ لوگ کھڑے رہیں گے، گوگل کا گوگل لے لو، گوگل لے لو بھائی، لے لو سفر میں. میں سفر کر کے جاؤں گا، گوگل پھینک دوں گا پھر، کیونکہ میرے کو ضرورت نہیں رہیں گی، پھر ایک نیا لے لوں گا. ہو رہا ہے، ہو رہا ہے ایسا. چیزیں اتنی سستی ہوتے جائیں گی، آج جو مہنگی ہے کل آپ پھینکیں گے اس کو لے کر، تھوڑی تھوڑی استعمال کریں گے. اب اس ٹیکنالوجی میں آپ جب تک بچے کے دل کو تیار نہیں کریں گے ایمان کے اعتبار سے، آپ کیسے بچائیں گے؟ بتائیے. وہ کیا دیکھ رہا ہے آنکھوں پہ لگے ہوا گوگل میں، وہ کچھ دیکھ رہا ہے. اس زمانے میں یہ ہالی ووڈ کی فلموں میں آتے تھے ایسے گوگل آئیں گے بول کر. دنیا آج دیکھ رہی، معلوم آپ کو دیکھ رہی، سمجھ رہے آپ. ماؤس کے یوز کے بدلے آپ کے جو ہے آنکھوں کے اس کے اوپر یا آپ کے چہروں کے ہاؤ سے ماؤس کو آپ کلک کر سکتے ہیں. آج کسی زمانے میں آپ کو ٹچ اسکرین بولے تو کبھی سنے تھے. آج کون سا ڈیوائس جو ٹچ اسکرین نہیں بچا؟ کون سا ڈیوائس ہے بتائیے جو ٹچ اسکرین نہیں بچا؟ یہاں تک کہ آپ کے گھر کے فریجز اور اوون ٹچ اسکرین آ چکے ہیں، اس میں آپ سلیکٹ کرتے ٹیمپریچر، اوون کا آپ سیٹ کر رہے ہیں. یہ تک ٹچ اسکرین آ چکے ہیں. آپ اندازہ لگائیے. زمانہ بہت رفتار سے بدل رہا ہے. تو اگر اگلی نسلوں کو تیار کرنا ہے، زنا جیسی قباحت سے بچانا ہے، تو پھر بولنے سے کام تو چلنے والا نہیں ہے.
پریکٹیکلی کیا کرنا ہے ان کو سکھانا ہوگا، ہم کو وہ چیزوں کو جاننا ہوگا، اور اوپن ڈسکشنز ہم کو ایک دوسرے سے کرنا ہوں گے تاکہ ہم اپنی نسلوں کو آگے بچا سکیں. ورنہ یہ جو ہمارا معاملہ ہے نا، خاموش بیٹھ جاؤ، چھپا لو، دبا دو، خاموش بیٹھے تو معاملہ دب جاتا، نہیں چلنے والا. ہم کو اوپنلی اسپیک کرنا ہوگا ود ان شریعہ لمٹ، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نسلوں کو آگے آنے والے فتنوں سے بچانے کے لیے تیار کرنا پڑے، بات کرنا پڑے. تو لہٰذا زنا سے بچنے کے لیے، پورنوگرافی، نیوڈیٹی، اشلیلتا سے بچنے کے لیے پہلا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے اور اپنی نسلوں کو سکھانا ہے. نظروں کی حفاظت سے انشاءاللہ ہم اس مسئلے کا شروع کریں گے حل، تو انشاءاللہ شرمگاہ محفوظ رہیں گی. ورنہ نظریں اگر نہیں محفوظ رہی تو دل اور شرمگاہ کا محفوظ رہنا انتہائی ناممکن ہے. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ آپ بولے میں شراب پیوں گا لیکن نشہ نہ آئے مجھے، یہ ہو نہیں سکتا. سمجھ رہے آپ، شراب پئیں گے، میں زہر کھاؤں اور اثر نہ ہو اس کا مجھ پر، یہ توقعات ہے میرے پیارے. زہر کھانے کے بعد اثر کر ہی جاتا ہے، شراب پینے میں اثر ہو ہی جاتا ہے. تو یہ ہم نظروں کی حفاظت کرے بغیر ہم زنا سے بچ نہیں سکتے، برائی سے بچ نہیں سکتے. تو لہٰذا ہم خود اور اپنی نسلوں کو نظروں کی حفاظت کی بہرحال تعلیم دیں. اسی میں نے بہرحال رکھا. تو فیشن میں برباد کرتے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی جوانی. دوسرا، نشوں میں برباد کرتے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی جوانی، اپنا پیسہ. تیسرا، افیئرس میں برباد کرتے اپنا وقت، اپنی جوانی، اپنی صلاحیت. یہ سب چھوڑ کر نوجوانوں کو بتایا جائے تم کون ہو، تم ملک کا مستقبل ہو. تم کون ہو؟ تم وہ ہو کہ اگر اس عمر میں تم اللہ کی عبادت کر کے عمر گزار دو جوانی کی، تم عرش کے سائے میں رہنے والے ہو. تم کون ہو؟ تم وہ ہو جو آگے اس ملک کو چلانے والے ہو. تم کون ہو؟ تم ہونے والے باپ ہو آگے چل کے. تو تمہاری روش، تمہاری عادتیں تمہاری نسلوں میں بچے منتقل ہونے والی، ٹرانسفر ہونے والی. اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے، بس اس کو لگا باپ کا پیسہ اڑانا جوانی کی علامت ہے، نشہ کرنا جوانی کی علامت ہے، برائی میں ملوث ہونا جوانی کی علامت ہے، افیئرس کرنا جوانی کی علامت ہے. یہ سب اس کو بتا دیا گیا. گاڑیوں کو تیز چلانا، ریش ڈرائیونگ کرنا جوانی کی علامت ہے، یہ اس کو بتا دیا گیا. بس وہ سمجھ رہا یہ جوانی ہے اور اس کی علامتوں کا فائدہ اٹھا. زنا کرنا، لیو ان ریلیشن شپ میں رہنا، افیئرس کرنا، یہ جوانی کی علامت ہے. تو وہ زنا بھی کر رہا ہے، لیو ان ریلیشن شپ بھی رہ رہا ہے، افیئر بھی کر رہا ہے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا آج کل. سمجھ رہے بات؟ تو اس کو اس کی جوانی کی اہمیت سکھائی جائے. کالج کا ماحول انشاءاللہ بدل جائے گا، اور کالج کا نہیں بدلیں گا تو کم از کم اس نوجوان کی دنیا تو بدل جائے. پہلا. دوسرا، بازاروں کے تعلق سے حدیث میں جو باتیں آئی وہ یہ ہے کہ بازار جانا حلال ہے، بازار میں خرید و فروخت کرنا حلال ہے، بازار میں تجارت کی دکانیں وغیرہ کھولنا حلال ہے، بازار میں ضرورت پڑنے پر سڑکوں پر دکانیں لگانا اور کھڑے ہونا، صحابہ نے جو سوال ہوتا راستوں پہ کھڑے ہونے کا، راستوں پہ مت کھڑے رہو، یہ بھی حلال ہوا، سڑک کا حق ادا کرتے. لیکن بازاروں کو محبوب جگہ سمجھنا، بازاروں کو پکنک سپاٹ بنانا، بازاروں میں جا کر فیشن پرستی، اپنا سٹیٹس دکھانا، کیونکہ بازار اللہ کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ علاقے ہیں دنیا میں. اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ دنیا میں مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ علاقے بازار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی تم وہ نہ بنو کہ بازار میں سب سے پہلے داخل ہو اور سب سے آخری میں نکلو. سب سے پہلے کئی بازار میں داخل ہو، سب سے آخری میں. ایک روایت میں فرمایا شیطان یہ اپنے جھنڈے گاڑتا ہے، تو شیطان یہاں فتنے اور فساد کو جنم دیتا ہے، جس کے نتیجے میں حدیث میں الفاظ ہے یہ جھنڈے گاڑتا ہے، مطلب برائی کو ایسا کرتا ہے کہ لوگوں کو اچھا ہی سمجھ کے. جھنڈا کب گاڑتا ہے؟ بھائی میں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ گیا، جھنڈا گاڑ دیا، چاند پہ چلے گا، جھنڈا گاڑ دیا، تو وہ اپنے جھنڈے گاڑ رہا ہے برائی میں. تو پسندیدہ جگہ نہیں. تو ہم پہلے بازار کی حقیقت کو سمجھیں انشاءاللہ، تو بازار کی فتنوں سے ہم بچ جائیں. وہ فیشن شو کی جگہ نہیں ہے، کپڑے دکھانے کی جگہ نہیں ہے، اسٹیٹس بتانے کی جگہ نہیں ہے، ضرورت پورتا جا کر اپنا کام کرنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا، شادیوں کے معاملے میں بھی جو فتنہ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ شادیوں میں ہم نے یہ سمجھا کہ پردے کی ضرورت نہیں. شادیوں میں ہم نے یہ سمجھا کہ شادی میں سب ایک دوسرے کے محرم ہو جاتے ہیں. نتیجتاً لڑکا بھی ہے، لڑکے کے دوست بھی آ گئے، دوست کے دوست بھی آ گئے، دوست کے دوست کے دوست بھی آ گئے بولے، اور سب گھر میں گھسے ہوئے پوری عورتوں کے ساتھ شادی ہے. تو شادی میں تھوڑے دن کے لیے سب محرم ہو جاتے ایک دوسرے. شادی میں تھوڑے دن کے لیے پردے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مطلب برقع و رخام اتار سکتے ہیں. شادی کی حد تک تھوڑا بہت ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کرنا، ستا لینا جائز ہے، جس کے نتیجے میں ادھیڑ عمر کی ہو گئی چچیاں پھپھیاں فلاں، وہ بھی جو ہے نوجوانوں کو تانے پاس کرتی ہے، ٹانٹ مارتی ہے اور فلاں کرتی، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے شادی کے نام پر بولے بیچلر پارٹی ہو رہی، مطلب جو عورتیں الگ جمع ہو رہی، مرد الگ جمع ہو رہے، اور یہ سوچ رہے کہ ہماری جیسا شادی ہوئی چ نہیں، ابھی ہم بیچلر ہیں. ٹھیک ہے. اور پارٹی منا رہے ہیں. ارے اپنے جسم کو دیکھ لو گے تو انداز ہو جاؤں گا عمر کے کس مرحلے میں جا رہے ہو. اب زندگی ختم ہو کے بڑھاپا آ چکا ہے، اب مر جاؤں گے تھوڑے، تو آخرت کے لیے کچھ تیاری کرو کہ وہاں جاؤں تو اللہ رب المقام. تو بہرحال جب یہ سمجھ لیا جاتا ہے تو شادیاں شادی نہیں رہ کر غیر شرعی رسومات کا اڈا بن جاتی ہے، شیطان کے خوشی کا اور لوگوں کے فتنوں میں ڈالنے کا مقام بن جاتی ہے، اور پھر سارے فتنے مچتے ہیں. تو شادیوں کو شرعی لمٹس میں لایا جائے تو انشاءاللہ یہ فتنوں سے بھی ہم بچ جائیں. اب رہا یہ فتنے تو چل ہی رہے، حالات ایسے ہیں، میں کیا ٹھیک ہے. بارش کو تو میں روک سکتا نہیں ہوں، وہ آ رہی ہے،
تو میں اپنا رین کوٹ خرید لوں. ایک تو ہے کہ میں روکنے کی کوشش کروں پانی جو آ رہا ہے, نہیں رکتی بارش کو تو کوئی روک نہیں سکتا چونکہ آسمان کو کوئی چھت لگا نہیں سکتا, تو آپ اپنا رین کوٹ خریدنا پڑیں گا, اور وہ ہے نظروں کو نیچے رکھنے سے شروع ہوں گا. نظروں کو نیچے رکھنا, دل میں تقوی پیدا کرنا, انشاءاللہ پھر کیفیتیں بدلتی. اور یہ نہیں ہوا تو سارے فتنے ہوں گے. تو لہٰذا اگر ان کو سدھار سکتے ہیں تو ٹھیک, یہ 3 مقام سدھرتے نہیں تو اپنے آپ کو ہم حفاظت کے ساتھ اپنی نسلوں کو تو تیار کرے کہ بچوں میرے تم جا رہے ہو اسکول کالج, تم جا رہے ہو بازار, تم جا رہے ہو شادی, کن کن چیزوں کا تم نے خیال رکھنا ہے, کن کا نہیں. اور اسی میں وہ جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ سمجھیں گے. اب ماحول یہ ہے کہ ہم کو سکھاتے نہیں, وہی ماحول میں بچے جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے شادیوں میں یہ سب کرنا درست ہے, اور پھر مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم کو سکھائے, ٹریننگ دینا بہت زیادہ بہرحال یہاں ضروری ہے. کسی نے کہا کہ سر آج کل ٹرائل میرج کانسیپٹ کافی عام ہے, اگر آپ اس ٹاپک پر کچھ گائیڈ کیجئے. کمپیٹیبلٹی ٹیسٹ, دیکھیے یہ ٹرائل میرج یہ سب میں سمجھتا ہوں بیوقوفانہ فلسفے ہے. ٹرائل میرج کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو, لڑکا لڑکی شادی نہیں کریں گے لیکن شادی کے جیسا وہ اپنے ساتھ رہتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کا ذہن, مزاج, ماحول میچ ہو جائے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, اگلا گرا پچھلا ہوشیار والا اصول. مطلب ہم جا رہے ایک سڑک پر, سامنے ایک گڑھا ہے, ایک آدمی گر گیا. اب وہ گر گیا تو اپن نے کیا کرنا, اگلا گرا اپن نے ہوشیار ہو جانا کہ اپنے کو بغل جانا ہے. تو اپنے سے آگے کون ہے دنیا میں جن کو اپن نے مائی باپ بنا لیا اپنا, جن کو دیکھ کے دنیا ہم گزار رہے ہیں, وہ ہے یوروپ اینڈ امریکہ. چلو ان کو دیکھ لیتے ان کے ٹرائل میرج اور کمپیٹیبل میرج کتنے سکسیسفل ہے. تو چلو اگر سکسیسفل ہے تو ہم بھی انشاءاللہ پھر وہ کرنا شروع کر دیں گے نا. تو آئیے دیکھتے ہیں. وہاں حال یہ ہے, ایک بچہ ہو گیا, شادی نہیں کرتے ہیں, ایک بچہ ہو گیا, 2 بچے ہو گئے, 3 بچے ہو گئے, پھر جا کے میرج کی, 3 مہینے میں ڈیورس ہو. مطلب بچہ ہونے تک ساتھ رہنے کے بعد بھی ان کا کمپیٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 دل تبھی کمپیٹیبل ہوتے اور ایک دوسرے محبت پیدا ہوتی ہے جب ان کا رب ان کے اندر محبت پیدا کرتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول دعا سکھاتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو دین پر قائم رکھ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. یاد رکھ, اللہ جدھر چاہے ان کو گھما دیتا. سمجھ رہے آپ؟ دل اللہ کے پاس. تو محبتیں اللہ پیدا کرتا ہے 2 اجنبی لوگوں میں, 2 اجنبی لوگوں شادی کے بعد, اور یہ اللہ کے طرف سے پیدا کرتا چیز ہے. یہ احساسات بغیر اس کے نہیں آ سکتے. سمجھا؟ تو یہ کمپیٹیبلٹی کہ بھائی ہم ساتھ رہیں گے, ٹرائل جو ہے میرج رہیں گی, کچھ مہینے ساتھ گزاریں گے. آپ کچھ مہینے نہیں کچھ سال گزار لیجیے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. 10 سال سے ایک لڑکی کا ایک لڑکے سے افیئر رہا, شادی ہوئی 1 سال میں شادی ٹوٹ گئی. کیوں؟ کہ 10 سال تک دونوں ہیرو ہیروئن کے جیسا رہ رہے تھے. ان کے زندگی کا ڈارک سائڈ دیکھے نہیں دونوں نے. وہ اندھیرا پن جو زندگی میں ہوتا ہے ہر انسان کی, وہ دیکھے نہیں نا. وہ تو جب ہوں گا جب ریئل لائف میں میرج ہوں گی. سمجھ رہے ہیں بات کو میں جو بولنا چاہ رہا ہوں؟ وہ تو تب ہوں گا جب ریئل لائف میں میرج ہوں گی. یہ تو مطلب تیار ہو کے کام کاج کر کے فری ہو کے آ رہا, انہوں بھی تیار ہو کے کام کاج کر فری ہو کے آ رہے, اور اپنے فری ہونے کے بعد ڈسکشن چل رہا, پوری دنیا ڈسکس ہو رہی. 10 سال تک افیئر میں سب کچھ ساتھ رہا, یہ رہا وہ رہا وہ رہا وہ رہا وہ رہا, یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, سیکس بھی ہو گیا, سب ہو گیا. 10 سال بعد شادی ہوئی, 1 سال میں طلاق ہوا. کیوں؟ کہ تو اب پتا چلا کہ 24 گھنٹے میں یہ گدھا کیسا ہے, اور 24 گھنٹے ساتھ رہنے کے بعد یہ گدھی کیسی ہے پتا چلا. سمجھ رہا ہے بات کو؟ مطلب ریئل لائف میں تو یہ تو اتنا بیکار ہے, رات میں پی کے آ جاتا, اور 10 سال میں تو جب آیا تو فریش کام کے بعد آیا تھا نا. آپ کو ریئل لائف نہیں پتا چلی اس کی کیا تھی. دونوں نے اپنے پکچر کے سب سے اچھے شارٹس بتائے ٹریلر کے اندر, جس کے نتیجے میں تھیٹر میں آپ چلے گئے, پتا چلا وہ 1.5 منٹ کا ٹریلر جو تھا اتنے ہی شارٹس اچھے تھے, باقی پوری فلم فلاپ. یہ ہوتا ہے, سمجھ رہے آپ؟ مطلب آ رہے تو ایسے تھے ٹک اپ کر کے, پینٹ شرٹ یہ وہ برانڈیڈ, پتا چلا وہ اتنے ہی 2-3 برانڈ کے تھے جو پہن کے آتے تھے. گھر کے اندر پیجامہ اور لنگی کے اندر زندگی گزرتی ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہاں بتا رہے تھے کہ فلاں ہوٹلز میں کھا رہے, فلاں شادی کے بعد ان کی ایک ہوٹل میں جانے کی اوقات نہیں, کیونکہ جتنا پہلے کماتے تھے وہ ایک دوسرے کو لگا دیتے تھے. اب شادی ہوگی تو اب ریئل رسپانسبلٹیز آ گئی, اب ہے نہیں کچھ. تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, یہ ٹرائل بلار کچھ نہیں ہوتا. حقیقی محبت اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے. اللہ وہ دل میں ڈال دیتا ہے, اور جب مومن بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے, چونکہ وہ دین کی بنیاد پہ ملتے ہیں, وہ محبتیں ڈال دیتا ہے, اور وہ محبتوں کی بنیاد پہ زندگی چلتی ہے. آپ اندازہ لگائیے ایک عورت سے آپ محبت کیوں نہیں کریں گے جو آپ کی بیوی وہ سب کچھ چھوڑ کے آپ کے لیے آئی. آپ کریں گے ایسی عورت جس نے ریئل قربانی دی آپ کے لیے؟ سمجھ رہے ہیں آپ اسے محبت کریں گے. اور ایک اور ایسے آدمی سے کیوں محبت نہیں کریں گے جو حلال کما کے لا کے دیتا ہے, جو اس کا شوہر ہے؟ یہ ریئل محبت وجہ ہے اس کے پاس. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا اس چیز کو ہم سمجھیں. ٹرائل میرج جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی. کمپیٹیبلٹی ٹیسٹ میں بول رہا ہوں نا, 10 سال بھی ساتھ رہے افیئر کر کے, تب بھی جب ریئل لائف میں ساتھ آئیں گے نہیں جمتی ہیں, تو وہ اللہ ہوتا ہے جو ڈالتا ہے. لہٰذا اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں محبت الفت ڈالے. تو انشاءاللہ جیسی کمپیٹیبلٹی ٹیسٹ, یہ ٹرائل میرجز وغیرہ کسی چیز کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑیں گی. کسی نے سوال کیا, if 2 people like one another,
हाउ टू अप्रोच फॉर मैरिज। अगर दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो शादी के लिए एक दूसरे से अप्रोच कैसा करें। देखिए, अगर दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत किस बेस पे करते हैं, पहले वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मोहब्बत का बेस होना चाहिए दीनदारी, रिलीजियसनेस और अखलाक। दीनदारी और अखलाक ये दो चीज़ें बड़ी बड़ी हैं, लड़का हो या लड़की का मामला, ठीक है। तो दीनदारी और बाअखलाक अगर लड़का हो या लड़की हो तो फिर आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर लड़का है तो लड़का क्या करे, अप्रोच करे। अप्रोच इस तरह से कर सकता है कि वो उसके वालिद के पास जाए या अपने घर में किसी बड़ों के जरिए वहाँ तक पैगाम भेजे। कोई घर में बड़ा नहीं है, वो खुद ही जिम्मेदार है, वो खुद ही जिम्मेदार है, वालिद नहीं है या वालिद अब साथ नहीं रहते, जो भी वजूहात है, तो फिर वो खुद जा सकता है। वरना अपने घर के किसी बड़े को रिश्ता लेकर वहाँ तक भेजे और वो रिश्ता लेकर जाए और वहाँ बात करे। इसी तरह किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाता है और वो उसकी दीनी बुनियाद पर उसको चाहने लगती है, उसे अच्छा लगता है कि इससे शादी हो तो मेरा फ़ायदा होगा और हमारी नस्लें नेक होंगी और हम अच्छी ज़िंदगी गुजार पाएंगे, दुनिया में खुश रहेंगे और जन्नत में भी इंशाल्लाह खुश रहेंगे। नतीजतन वो अपने घर में जाए और अपने वालिद को बोले या अपनी वालदा को बोले या अपनी बड़ी बहन को बोले और सही ढंग से वो रिश्ता बहरहाल भेजने लगा। हमारे समाज में दो बुराइयां पाई जाती हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा में नहीं पाई जाती हैं। पहली बुराई, हमारे पास लड़की की तरफ से रिश्ता आने को मायूब माना जाता है, बुरा माना जाता है। दूसरी बुराई ये कि हमारे पास लड़की इजहार नहीं कर सकती किसी से मोहब्बत के बारे में, वरना उसका बाप उसका गला वहीं दबा देगा। बोलेंगे हमने क्या तेरे को इसलिए पैदा किए थे कि तू आके बाप को एक दिन बोले कि तू फलां लड़के से मोहब्बत करती। हालांकि आप अगर अपनी लड़की की दीनदारी जानते हैं और अगर वो मोहब्बत की बात करती है तो ये शरई मोहब्बत के तकाज़ों के तहत कहूँगा, उसने वो अफेयर वगैरह में नहीं होंगी, तो आप सुन सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। बल्कि बच्चों के इशारों और किनारों को तो वालिदैन ने समझना चाहिए। आप आइए कुरान का वाक़या पढ़िए। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो जो बुजुर्ग शख्सियत थे, ठीक है, जो बुजुर्ग थे, बहरहाल शेखुन कबीर का लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया, जो कि कहाँ मदियन के रहने वाले शेख थे। वो लोग तफसीर में लिखते हैं कि वो जो है शुएब अलैहिस्सलाम थे बहरहाल। और मूसा अलैहिस्सलाम जब अजनबी एक दूसरे मुल्क से माल से बिल्कुल खाली एक वतन में आते हैं और वो दो लड़कियां आती है जो आती तो पहले लेकिन पानी बेचारियों की बकरियां बाद नहीं पीती है, मूसा अलैहिस्सलाम पानी पिलाते हैं और फिर उनके घर तक जाते हैं। तो एक लड़की दोनों में से एक जाके अपने वालिद से कहती है कि मेरे वालिद कि ये लड़का बड़ा ईमानदार और ताकतवर। वालिद के लिए उतना इशारा नौजवान लड़की का काफ़ी हो। वालिद मूसा को बुलाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से बात करते और कहते हैं तुम मेरी लड़की से शादी कर लो और चाहो तो 10 साल मजदूरी करना, लेकिन 10 साल तो है ही। तो यहाँ उस नौजवान लड़की के खाली इस नौजवान के तारीफ में दो अल्फाज वालिद को इशारा दे रहे हैं कि लड़की लड़के के औसाफ को समझ के उसकी तारीफ कर और आप शादी का ऑफर रखते। किसके सामने शादी का ऑफर रखते हैं? अजनबी, बेघर, बेमुल्क, बेमाल और दौलत, कुछ नहीं है मूसा अलैहिस्सलाम के पास, मुल्क से निकाले गए, अजनबी है, बेघर है, घर नहीं है, बेमुल्क है, कोई अभी नेशनलिटी नहीं उनके पास, मिस्र से निकाल दिए गए, बेमाल और दौलत है और सबसे बड़ा दूसरे मुल्क में क्रिमिनल केस चालू है, वहां से भाग कर आए थे किसी वक्त। हालांकि कत्ल खता था, अनजाने में कत्ल हुआ था आदमी। कत्ल अमद होता और कत्ल खता, कत्ल अमद मतलब जानबूझ के मारना, कत्ल खता गलती, एक्सीडेंटल केस, कत्ल खता कोई चाहता नहीं किसी को मारे लेकिन एक्सीडेंट में मौत होती है। तो वैसा मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहा था बचाना, पंच मारा और वो मर गया, कत्ल खता। डॉक्टर जो करता ऑपरेशन वो कोई कत्ल की नीयत थोड़ी करता, लेकिन लोग मर जाते फिर भी खता होती है, उसमें मिस्टेकनली होता, वो कोई जानबूझ के नहीं करता, डॉक्टर कोई जानबूझ के नहीं मारता एक्सीडेंट के अंदर, ठीक है। तो बहरहाल कत्ल खता था लेकिन केस तो था, समझ रहे आप बात को, तो लिहाजा उन्होंने निकाह कर दिया। तो लड़की भी अगर शरई बुनियादों पर पसंद करती है, अपने घर जाए, अपनी वालदा को बताए कि वालिद से बात करे, अपनी बहन को बताए ताकि वालदा से बात करे, फिर जो लोग वालिद को बात करे बताए कि कोई ऐसा अफेयर नहीं है लेकिन दीनी बुनियाद पे ये मसला है। अगर आप लोग जाते हैं, जज करते हैं, देखते हैं लड़के को और पाते हैं कि जैसा मैं देख रही हूँ दीनदार वैसा ही वो है, तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़िए। नहीं तो अब्बा आप जो बेहतर समझे, बड़े भाई जो आप बेहतर समझे, अम्मी जो आप बेहतर समझे, मामू है जिम्मेदार तो मामू जो बेहतर समझे, चाचा नाना होते कभी जिम्मेदार दादा होते, है ना, जो भी बेहतर है आप समझिए आप लोग करेंगे, ये तरीका है उसका, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमारे पास मसला ये है कि वालिदैन सुनने को तैयार नहीं है। मैं वालिदैन से कह रहा हूँ मेरी बात कान खोल के सुने, जमाना बदल रहा है। अगर आपके बच्चे किसी जायज चीज के लिए बोल रहे, आके डिमांड कर रहे हैं या मशवरा लेना चाह रहे, दीजिए, वरना उनको लगेगा आप उनके सपोर्टर नहीं है, लिहाजा भाग के शादी करना ही सोल्यूशन है। समझ रहे आप? मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाग के शादी कर लेंगे तो आप डर के शादी कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि आपको जब वो आकर दे तो आप उसको संजीदगी से सुने, अच्छा मेरे बेटे ठीक है, वरना बेटा आ रहा है बोल रहा है अब्बा मैं वो लड़की शादी करना चाहता हूँ, बड़ा आया शादी करने, क्या कमाता, चल निकल, कमाएंगा ना फ्यूचर में, अभी नहीं कमाता। लेकिन ये टॉन मार के हकालना तरीका नहीं है, इससे वो बागी बन। तो आप बोली बेटा अच्छा ठीक है आपने वो करे, लेकिन शादी की कुछ जरूरतें हैं,
بیوی کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، ہونے والی اولاد کے خرچے وغیرہ، تو آپ ریڈی ہیں کیا؟ تو ایک کام کیجیے، آپ کام دھندے کے بارے میں اس کے لیے کیجیے، میں انشاءاللہ عزیز دیکھتا ہوں لڑکی کے بارے میں، اگر اچھی رہی تو ہم رشتہ طے کرنے کی بات کریں گے، اور رشتہ لیکن ابھی نہیں کریں گے، تھوڑا سا آپ تھوڑے اسٹیبل، یہ نہیں کہ اسٹیبل بولے تو پورا گھر خود کا بنا یہ کرے، 35-40 سال کا بڈھا ہو جائے گا بیچارہ، ٹھیک ہے، بہرحال اسٹیبل ہو جائیں تو میں انشاءاللہ عزیز آپ کو شادی کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لڑکی آ کر بات کریے تو یہ نہیں اب بات سوچے کہ ہاں یہ ہمت تمہاری جو آنکھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے ہمارے اس میں، لڑکیاں فلاں رہتی ہے، لڑکی تمہاری ہمت کہاں سے، تم شاید فلاں کر رہی ہو، یہ اس کا نتیجہ اس کا نہیں، سنجیدگی سے دیجیے۔ آپ کی بچی کا دین جا ہے تو بیٹا آپ نے کہا، اچھا کیا آپ نے ہم سے کہا، کسی اور سے نہیں کہا، یا غلط راستے میں نہیں گئے، چلیے ہم ڈسکس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کیا ایسا لگا آپ کو بچے کے اندر جو آپ رشتے کے بارے میں بات کریے، ابا وہ ایسا ہے، آگے ہم یہ چاہ رہے ہیں، ہم اتنی برائی کو دیکھ رہے ہیں، اور فلاں کیس دیکھے پڑوسی کی بچی کی انہوں نے ایسا کیا، لیکن یہ بچہ دیندار دکھ رہا، دیندار لوگ آج کل کم ملتے، تو ایک اچھی ہم کو دکھا، لیکن یہ آپ پر ہے، آپ طے کیجیے، آپ جائیے، پسند کیجیے، آپ کو لگتا ہے لڑکا اچھا ہے، بہتر ہے تو آپ کیجیے، نہیں تو آپ جو چاہیں وہی ہوں۔ بھائی سے کہہ سکتی ہے اگر بھائی ذمہ دار ہے، گھر کا والد کا انتقال ہو چکا ہے، یا والد کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، ماں الگ رہتی تھی تو بھائی ذمہ دار ہے، اگر تو بھائی جو بھی ہے ہم کو ڈسکس کرنا ہے، ہم کو جو ہے بات کرنا ہوتا ہے، اور جب انشاءاللہ عزیز ہم بات کریں گے تو مسئلہ انشاءاللہ عزیز حل ہوگا۔ تو لہٰذا اگر لڑکا اور لڑکی پسند کرتے ہیں تو اپنے والدین سے وہ اپروچ کرے، اچھے انداز سے یاد رکھیے، اور والدین کے ذریعے وہ اپروچ کریں، ایک دوسرے سے ڈائریکٹ اپروچ کرنا شرعاً درست نہیں ہوگا، سوائے مجبوریوں کی حالت میں، جس کے اندر وہ الگ مطلب کنڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں، کنڈیشن، نو مسلمہ لڑکی ہے، ظاہر سی بات ہے اپنے ولی کے تھرو نہیں آئیں گے، چونکہ اس کا ولی نہیں ہو سکتا، اس کا والد چونکہ وہ غیر مسلم ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ سب قسم کرنے کسی کوئی لاوارث ہے، ماں باپ ہے ہی نہیں کبھی، تو پھر وہاں ظاہر سی بات ہے اپروچ کرنا ہے تو اس کا کوئی ہیڈ ہوگا یا کوئی ذمہ دار کوئی بھی جو شخص ہوگا وہ ہو سکتا ہے، تو بہرحال مستثنی حالات الگ ہے، جنرل کیس یہ ہے کہ آپ والدین سے ذمہ داروں سے اپروچ کریں، احسن طریقے سے بات کریں، والدین سے گزارش کروں گا بچوں کی باتوں پہ کان دھریں اور احسن طریقے سے سنیں، یا تو لگتا ہے غلط ہے تو اچھے سمجھا کے نپٹا دے بات کو، لگتا ہے صحیح ہے تو پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو محبت کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین طریقہ نکاح ہے، یاد رکھیں، محبت سے مراد جو لوگ شرعی محبت کرتے ہیں، بہترین طریقہ ہے کہ وہ شرعی محبت کو صحیح انداز میں لے جا کے نکاح کر لیں تو ایک اچھی زندگی بھرا وہ گزار سکتے۔ کسی نے ایک سوال کیا تھا، جس کا باپ سوتیلا رہتا ہے بچی کو مدرسے میں رکھنا ضروری ہے کیا؟ دیکھیے سوتیلا باپ ہے تو بچی کو مدرسے میں رکھنا ضروری نہیں ہے، بچی آپ کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے، صرف اتنا ہے کہ وہ آدمی جس سے آپ نے شادی کی ہے اس کو آپ منائیں سمجھائیں کہ اس بچی کو آپ کے ساتھ رکھیں، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں وہ رکھیں گا، لیکن ضروری نہیں ہے اس کو مدرسے میں ڈالیں، کیونکہ سوتیلا باپ بھی باپ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ماں کا شوہر ہے، تو ماں شریک یاد رکھیے وہ بھی والد کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ بچی اس کے لیے بھی محرم ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا ایک جوان بیٹی اپنے والد کے بازو بیٹھ اور لیٹ سکتی ہے کیا؟ تو دیکھیے ایک جوان لڑکی اپنے والد کے بازو بیٹھنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہے، رہا معاملہ لیٹنے کا تو یہ درست نہیں ہوگا، علماء لکھتے ہیں کہ اگر اپنی جوان لڑکی بھی ہو اور محرم بھی کوئی ہو تو اس کے بازو لیٹنا درست نہیں، سوائے شرعی ضرورتوں کے، جیسا کہ بیٹا ہے تو ماں کے بازو نہ لیٹے اگر بالغ ہے تو، سوائے شرعی ضرورتوں کے، کیونکہ لیٹنے سے مراد وہ سو بھی سکتا ہے، سونے میں انسان ہوا چلتی ہے، پنکھا چلتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں، تو لہٰذا یہی احتیاطی پہلو ہے۔ حدیث میں تو الفاظ ہے کہ دو اگر نوجوان لڑکے بھی ہیں تو ایک چادر میں نہیں سونا چاہیے، اور دو نوجوان لڑکیاں بھی تو ایک چادر میں نہیں سونا چاہیے، تو لہٰذا الگ ہونا بہتر ہے۔ تو بیٹھنے کی حد تک تو انشاءاللہ جس کوئی حد نہیں ہے، لیٹنے سے مراد ایسا ہے کہ باپ لیٹا ہے اور بیٹی وہاں تھوڑا سا بیٹھتے ہیں نا، کونے میں بیٹھتے ہیں، لیٹنا ہی بولتے ہیں اس کو، سر لگاتے ہیں، لگا کے کبھی باپ کا سر دبا رہی ہے، ہاتھ دبا رہی ہے، پیر دبا رہی ہے، تو الگ بات، لیکن لیٹنے سے مراد میں سمجھو سونا، جیسا سوتے ہم، تو بہرحال اس معاملے میں علماء لکھتے ہیں یہ احتیاط کا پہلو ہے، وہ الگ سو، سوائے اس کے کہ گھر چھوٹا ہے، کمرہ ایک ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کم از کم اونچ اور نیچ ہو، یا پھر کم از کم ادھر والا معاملہ ہو کہ ادھر شوہر ہو، ادھر بیوی ہو، ادھر پھر بیٹی سو رہی ہے، سمجھے، یا پھر ادھر بیوی ہو، ادھر شوہر ہو، ادھر بیٹا ہے سمجھو سو رہا ہے، ٹھیک، یا پھر ادھر شوہر ہو، ادھر بیوی ہو، ادھر چھوٹا بیٹا ہے، پھر بڑی بیٹی، ایسا اگر ایک کمرہ بھی، تو وہاں فرق ہونا کچھ نہ کچھ حد تک کرنا ضروری ہے، یاد رکھیے یہ اہم بات ہے۔ تو لہٰذا سونے سے مراد اگر بیٹھنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں، گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہیں، وہ تو الگ مسئلہ، لیکن لیٹنے سے مراد میں سمجھ پورا لیٹنا درست نہیں، لیکن بیمار باپ کے بازو بیٹھ کر تیمارداری کر رہی ہے اور سو جا رہی ہے، جس کو کہیں گے بیمار کے علاوہ بے ہوش باپ ہے، اس کے علاوہ کوما میں چلا گیا بیچارہ، اس کے علاوہ شدید ضرورت ہے اس کو ایک انسان کی اور کوئی نہیں ہے اس کے پاس، اور اس بیٹی کو بالکل بازو رہنا ہے تاکہ اس کا علاج وغیرہ،
تب تو یہ شرعی ضرورت ہے انشاءاللہ. اس میں وہ بازو لیٹ جائے، نیند لگ جا رہی، وہیں سو رہی، پھر اٹھ کے، تو یہ ایک الگ بات ہے. وہاں بھی وہ اپنا لحاظ رکھے، کپڑوں کو اچھے سے تان کے رکھے، ہر اعضا کو ڈھانک کے رکھے، ٹھیک ہے، جسم کو پیر اونچا نہ، شلوار اونچی نہ، یہ سب دیکھے، چونکہ نیند میں ہوتا ہے غفلت ہے. تو بہرحال اس کا احتیاط کریں. عام حالت میں تو درست نہیں ہوگا سونا، لیکن خاص حالت میں بیماری وغیرہ مستثنا لیٹنے میں انشاءاللہ بیماری وغیرہ دیکھیں انشاءاللہ کوئی حرج. کسی نے ایک سوال کیا، جو سوشل میڈیا پہ پکس آتے ہیں اس سے کیسے اوائڈ کریں؟ دیکھیں سوشل میڈیا کے پکس کو کیسے اوائڈ کریں، تو بہرحال آپ اس کو سوشل میڈیا کے پکس کو نہ دیکھیں. واٹس ایپ پہ تو پکس آتے تو پہلے تو آپ کو ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہوتا ہے، کچھ لوگ اس آپشن کو چالو ہی رکھتے ہیں اپنے موبائل میں، کچھ بھی آئے ڈاؤن لوڈ. ویسا مت کیجیے. آپ ایسا آپشن کیجیے کہ ڈاؤن لوڈ، کوئی چیز ڈاؤن لوڈ نہیں ہونی جب تک آپ نے نہ کی ہو. ویڈیو، آڈیو سب کو ان چیک کیجیے. ویسے ڈیفالٹ میں کیا آتا، ویڈیو آٹو ڈاؤن لوڈ، آڈیو آٹو ڈاؤن لوڈ، پکس آٹو ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، اور آپ کی کبھی کبھار تو پکس سیو بھی جاتے ہیں میں فوٹو کی ٹائم لائن میں چلے جاتے ہیں. تو آپ یہ آپشنس کو وہ کریں کہ آپشن اب کبھی آن نہ رکھیں، آف رکھیں. آپ جو سیلیکٹ کریں وہی کھلے، تو آپ چوز ہی کریں. اور آپ کو اکثر آج کل تو سسٹم یہ ہے، ایک بلر فوٹو کا امیج آ جاتا ہے کہ اندر کیا ہوگا. آج کل تھوڑا سا ایڈوانسمنٹ یہ ہے کہ پہلے تو بالکل نہیں سمجھتا تھا کیا، ابھی تو بلر آ جاتا کچھ نہ کچھ ہے. ایون ویڈیو کو بلر دکھتا ہے کہ اندر آدمی بیٹھا ہوا ہے کوئی، کبھی لوگ پہچان بھی لیتا ہے فیض بھی آپ کے ویڈیو دیکھ ڈاؤن لوڈ نہیں کیا. کیسے پہچانا؟ وہ پردے سے پہچان لیا، ایک دوسرا دیکھا تھا، تو بلر امیج آ جاتی ہے. تو بہرحال آپ پھر چوزی رہیں اور چوزی ہو کر وہ کریں، یہی زیادہ انشاءاللہ بہتر رہیں گے. اور اپنے طرف سے کوئی فوٹوز وغیرہ فکس نہ ڈالیں. کسی نے ایک سوال کیا، آج جو ہر ٹائپ عورت، مرد، لڑکا، لڑکی، طلاق شدہ، بیوہ، بڑی عمر تک شادی نہیں ہو رہی، آپ اس مہم چالو کریں بڑے پیمانے پر. دیکھیے مہم تو ہم نے چالو کر دی کہ بھائی سب کی شادی ہو، لڑکا بڑا ہو، چھوٹا ہو، لڑکی بیوہ ہو، مطلقہ ہو، یہ ہو وہ ہو، ساری مہمیں چھڑ دی. لوگوں کو کسی بھی آدمی سے صرف اتنی باتیں لینا ہوتی ہے جتنی ان کو میٹھی میٹھی لگتی ہے اور ان کو سوٹ کرتی ہے. باقی وہ آدمی کی ساری باتوں کو لات مار دینا جو ان کو سوٹ نہیں کرتی ہے، کڑوی کڑوی لگتی ہے. جیسا بھائی ایڈوکیٹ فیض سید کو بہت میں سنتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہیں بیوی پہ ظلم بھی کر رہا ہے. پھر بیوی فون لا کے بولتی ہے فیض صاحب ایسا ظلم ہو رہا، تو ان کو ہم ویڈیو بھیج دیتے، یہ ویڈیو آپ شوہر کو بتا دو، تو بولتے یہ ویڈیو نہیں سنتا ان کے. میں مطلب جہاں اپنی منمانی ہے وہاں ہم صرف فیض صاحب کی سنتے. دوسری شادی کرنا تو فیض صاحب کی ویڈیو سن کے شادی کر لیتے ہیں ہم. دوسری شادی کر لے کیوں؟ فیض بھائی نہیں بولے. لیکن جب فیض بول رہے بیوی سے سلوک کیا کرنا، وہ ویڈیوز کو ہم سنتے ہی نہیں. تو لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، وہ لوگوں سے بول لیتے ہیں جو ان کو پسند ہے. کئی لیکچرز میں بول چکا ہوں، عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے اور بڑے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خرچے کا کوئی مسئلہ نہیں، مطلقہ اور بیوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کہاں تک سمجھائے، لوگ وہی لیتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے. بہرحال مہم بڑے پیمانے پہ چلتی ہے. ہم تو دنیا بھر میں ویڈیوز بھیجتے ہیں ڈیلی، اور لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ان تک صحیح پیغام، صحیح میسج پہنچے. تو لہٰذا ہم نے کوشش کی بہرحال، لیکن لوگوں کا مسئلہ یہ ہے جتنا وہ چاہتے ہیں جو پسند کا لے لیتے ہیں. آپ لوگ بھی اور ہم لوگ سب مل کے بہرحال کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بھی اس میں برکت دیں گے. انشاءاللہ اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.